مجھے تو علماء کی طرف سے بہت سخت تنبیہات ہوئی ہیں کہ بھائی آپ اپنا اسٹائل چینج کرو. مجھے پہلی مسجد سے ایک بیس میں نکالا گیا. ایک فلم آئی تھی, سینما گھر میں گئے تھے ہم اپنے ریلیٹیو کے ساتھ, اور اتنی بور تھی, پاکستانی فلم تھی کہ آدھے سے ہی واپس آ گئے تھے اٹھ کے. لیکن اس میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ یار اس دور کے گانوں کے الفاظ تھے, ان کی شاعری تھی. حلال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے, آپ نکاح کریں, زیادہ شادیاں کریں تو پھر نہیں اتنے جذبات نہیں رہتے انسان. تو آفیسر نے میرا یہ خیال کیا, اس نے کہا میں بالکل پیچھے چھپڑ میں بائک کھڑی کر رہا ہوں ورنہ صبح کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے ہم آگے پھر جو ہمیں رپورٹس ملی تھیں کہ آپ کا نام بھی اس میں ہوتا ہے. ایون مولانا طارق بل صاحب کا نام بھی تھا. اس لیے اس زمانے میں آپ کو تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ بننا پڑے گا. تو جب آپ بناتے ہی ہیں چاہے تو پھر گھر والے کہہ دیتے ہیں بھائی ذرا پانی ڈال دینا ہمارے لیے. تو وزٹ کو آپ نے چینل پہ ڈالنا ہے اپنے. تو یہ مجھے وہاں باقاعدہ ہدایات تھیں. ایک اور بڑا اہم مسئلہ آج کل جو چلتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا. واش روم میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں, میں واش روم میں بیٹھا ہوں. تو شکر ہے اوپر والا حصہ دکھایا, اگر نیچے والا پورشن دکھاتے تو ٹرینڈنگ میں چلی جاتی ہے. ملین میں ویوز آتے ہیں. ٹی وی کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام, پھر مبشر لقمان جاوید چودھری کی تنخواہ بھی حرام, جو صحافی ہیں جتنے. اب میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ ساری بات ہے گھروں میں. ویسے آپ کے گھر والوں کو پتا ہے آپ کتنے کماتے ہیں؟ نہیں, جج اپنی بیوی کو کھلا دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. اس میں عدالت دھڑا دھڑ طلاقیں دے رہی ہے. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اس بیس پہ ایک عورت کہیں نکاح کرے گی وہ کلعدم ہوگا, وہ زنا کہلائے گا. بڑا ہی امپورٹنٹ نوجوانوں کے حوالے سے ڈراپ شپنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں نا. وہ امریکہ میں ایک کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. کتوں کو بلایا, اس نے کہا مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا, میں پاکستان جا رہا ہوں. ویسے کوئی گنجائش ہے انجینئر صاحب سے صلح صفائی؟ یہ داڑیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے, بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے. بہت آفریں آئی. یعنی میں سمجھ رہا ہوں شاید اگر میں اپنا نام دے دیتا تو کروڑ 2 کروڑ تو شاید میں آرام سے کما مہینے کا. جی بلکہ میں یہاں پہ آن کیمرہ ایک معذرت بھی کرنا چاہوں گا. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ فائنلی وہ شخصیت موجود ہیں جن کے لیے آپ نے بہت سے میسیجز کیے تھے میری تقریباً ہر پوڈ کاسٹ کے نیچے کہ جی آپ کراچی کب جائیں گے. تو مفتی صاحب کی کچھ مصروفیات تھی, بالآخر ہم موجود ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس. مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. مفتی صاحب باقی باتیں تو آپ کے ساتھ بہت سی کرنے والی ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ کرتے ہیں ہم نے آپ کے پاس عشاء کی نماز پڑھی ہے. جی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کے پاس فیم اور یہ پیسہ اور یہ بہت چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اپنا لائف سٹائل تو چینج ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ اپنا جو اس کی بنیادی جاب یا بنیادی بزنس اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی آپ ابھی تک اسی مسجد میں امامت فرما رہے ہیں اور ساتھ اپنے اسباق بھی پڑھا رہے ہیں. دیکھیں, جب ہم مدرسے میں آئے تھے نا تو اس وقت کشتیاں جلا کے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور نیت یہ تھی کہ اب کوشش یہ کرنی ہے زندگی بھر دین کی خدمت, اور وہ شعبے جو علماء کے ساتھ خاص ہے انہی سے منسلک رہنا ہے. تو میں الحمدللہ 20 سال سے تدریس بھی کر رہا ہوں اور امامت بھی کر رہا ہوں. تو نہیں امامت چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے, کیونکہ آپ امامت چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ایک عہدہ ہے, ایک مسجد کا امام ہونا. میں تو اس کو ایک بہت بڑا عہدہ سمجھتا ہوں. بالکل. کہ چاہے میرے اسفار ہونے کی وجہ سے میں بہت دفعہ نمازیں جو مؤذن ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک اعزاز ہوگا قیامت کے دن اگر اللہ اس کو قبول کر لے کہ بھئی مسجد کا امام تھا. تو اس لیے میں اس پہ نہیں کمپرومائز کرتا. اور آپ نے مسجد چینج بھی نہیں کی؟ مسجد چینج آفرز تو بہت سی آئی ہوں گی آپ کو, ظاہر ہے اس کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے؟ فی الحال تو ارادہ نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف, جہاں سے ہماری پوڈ کاسٹ کا ایک ہوتا ہے بچپن سے لے کے. آپ کا بنیادی طور پہ تعلق کہاں سے؟ دیکھیں, ہم لوگ ہیں سہارنپور کے, میرے والدین انڈیا. اچھا, سہارنپور میں سنسارپور, وہاں میرے دادا تھے, مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے اور 60 سال انہوں نے مدرسے میں پڑھایا ہے. 60 ایئرس. بہت ہزاروں بچے حافظ بنے ان سے, بڑے بڑے علماء وہاں کے انڈیا میں ان سے حافظ ہیں. تو میرے والد صاحب پھر اور والدہ دونوں, ننیال بھی ددیال بھی, دونوں وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے پاکستان. یہاں والد صاحب نے پاکستان نیوی کو جوائن کیا. تو نانا میرے چلے گئے تھے ادھر سرگودا, پاکستان ایئر فورس میں تھے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ ایئر فورس میں تھے, یہ نیوی میں تھے, دونوں طرف سے فورسز. جی ہاں. تو میرا زندگی کراچی میں ہی گزری. پیدا میں سرگودا میں ہوا ہوں. اچھا. لیکن پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک کراچی میں ہی ہماری ساری زندگی گزری. ننیال ہم جون جولائی کی جو چھٹیاں ہیں نا اسکول کی, وہ ہم سرگودا گزار کے آیا کرتے تھے. اچھا. تو آخری دفعہ کب گئے تھے سرگودا چھٹیاں گزارنے؟ یعنی بس اس وقت تو سپر ایکسپریس جایا کرتی تھی کراچی سے, اور 2 مہینے پہلے سے ٹکٹیں ہو جاتی تھیں, خوشی سے ہماری نیندیں اڑ جاتی تھی. اور مجھے یاد ہے وہ ٹرین میں پوری رات سوتا نہیں تھا. اچھا. کھڑکی پہ بیٹھا رہتا تھا بس دیکھنے کے لیے نا کہ. تو وہ بس میرا خیال ہے 91 یا 90 میں شاید لاسٹ ٹائم گئے ہوں گے. اچھا. اس کے بعد پھر مدرسے میں آ گئے, پھر تھوڑے بڑے ایسے ہو گئے تھے. تعلیم کہاں تک حاصل کی آپ نے؟ جسے میں نے ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر تک کے 2 پیپر چھوڑ دیے تھے میں نے. اچھا. فرسٹ ایئر ہو گیا تھا, 2nd ایئر میں تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا, تو 1-2 پیپر میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیے تھے ایگزام میں کہ میں سپلیمنٹری میں ان کو زیادہ اچھے نمبروں سے پاس کروں. ٹھیک ہے. پھر میں آ گیا مدرسے میں, تو بس 2 پیپر جو گئے تو وہ اب تک ہی گئے. وہ کس مدرسے میں آئے آپ؟
میں آیا دارالفتہ والارشاد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مدرسہ تھا, وہی پھر بعد میں جامعۃ الرشید میں چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت 6-7 طلبہ تھے وہاں. اچھا. بس 6-7 طلبہ میں ہم بھی چلے گئے, تو مجھے اس میں اچھا پڑھنے کا موقع مل گیا ماشاءاللہ, کیونکہ میں نے جب عربی گرامر پڑھی تو عربی گرامر کے آپ کو پتہ ہے 2 پارٹس ہیں, صرف اور نحو. تو صرف میں اکیلا ہی تھا. اچھا. ہاں, ایک ہی ٹیچر میں اکیلا پڑھتا تھا. ٹائم ملا آپ کو سامنے بیٹھ کے. میرے ٹیچر مجھے مذاق سے کہتے تھے یہ وحدہ لا شریک لہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, یعنی صرف پڑھنے میں. پھر ہم نے جو نحو پڑھی ہے, جو عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے, اس میں بھی ہم 2 یا 3 طالب علم تھے بس. تو اس طرح دورے حدیث میں ہم 4 یا 5 لڑکے تھے. اچھا. دورے میں. اور یہ کس سن کی بات ہے, دورہ آپ نے کب کیا؟ دورہ میں نے کیا تھا 99 میں. 99 میں. اور پڑھانا آپ نے کب سے شروع کیا تھا پھر؟ میں جامعۃ الرشید سے 99 میں فارغ ہوا اور 2000 میں وہاں ٹیچر لگ گیا تھا. اچھا, یعنی 23 سال تقریباً ہو گیا آپ کو اس میں. اچھا, اس طالب علمی زمانے طالب اچھا 1 سال پھر ہم نے وہاں افتاء کا کورس بھی الگ سے کیا تھا. اسی دوران میں ٹیچر بھی تھا اور افتاء کا کورس بھی کیا آپ نے وہاں سے. تو زمانے طالب علمی میں عام طور پہ, بلکہ آپ اپنے بیانات میں اکثر مسائل کا حل بتاتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ ذرا طبیعت سے صفائی کریں. تو آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی والدین کی طرف سے یہ مدرسے میں؟ شکر ہے, ٹیچروں سے بھی ہم نے مارے کھائی ہیں, والدین سے بھی مارے کھائی ہیں, بڑے بھائی سے بھی کھائی ہے. اچھا. تو جیسے پہلے ہوا کرتا تھا سب, یہ تو ابھی چھوئی ہوئی بن گئے ہیں بچے. اور ایسا نہیں کھائی کہ بے تحاشا مارتے پیٹتے ہوں کوئی, یعنی جیسے باغیانہ بچوں کا ذہن بنتا ہے. ہم پہ روب تھا, میرے بڑے بھائی کا بھی بہت زیادہ روب تھا. میرے 2 بڑے بھائی, جو ایک بڑے بھائی مجھے اسکول کا پڑھایا کرتے تھے شام کو ٹیوشن, ان کا الگ روب تھا. ان سے چھوٹے جو تھے وہ حافظ تھے, وہ ہمیں صبح صبح فجر کے بعد لے کے قرآن پڑھاتے تھے. تو میں نے گھر میں ہی قرآن پڑھا ہے پورا, حفظ بھی میں نے گھر میں ہی کیا ہے. مدرسے میں حفظ نہیں کیا نہ قرآن. وہ پھر مدرسے میں جو عالم کا کورس ہے اس کے لیے گیا. تو ان کا بھی روب تھا, دونوں بھائیوں کا ہم پہ روب تھا. بس وہ آنکھیں دکھاتے تھے تھوڑا سا بھی ہم دائیں بائیں ہو جائیں. اور والد صاحب کا الگ روب تھا. والد صاحب کا کام تھا اسکول مجھے چھٹی نہ کرنے دینا, اس میں پٹا ہوں بہت دفعہ. اچھا. تو والدہ سے بھی ہم نے مار کھائی الحمدللہ. پہلے سب ایسے ہی پلتے تھے بچے جو ہے نا, اب یہ بہت زیادہ چھوئی ہوئی ہو گئے. اب تو بہت زیادہ لاڈ شروع ہو گئے. کوئی شرارت آپ کو یاد ہے زمانے طالب علم میں, کوئی زبردست قسم کی شرارت آپ نے کی ہو؟ میں اسکول سے جب آتا تھا نا تو شام کو ہماری میڈم پڑھایا کرتی تھی, جو اسکول کی پرنسپل تھی, وہی شام کو ٹیوشن بھی ہم انہی کے پاس پڑھنے. ٹھیک ہے. ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. آمین. اور بہت ذمہ داری سے پڑھاتی تھی. آج کل ٹیچروں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی, شاید پیسے ویسوں کا زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ پھر کیا کرتی تھی, میں جب جاتا تھا تو میرے اوپر ان کی نظر تھی, ہوم ورک نہیں کیا تو پٹاخ سے تپڑاتا تھا ان کا. ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے کہ جی مجھے تو شوق نہیں, بچوں کو کہاں شوق ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا. ایک دن مجھے یاد ہے 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا, میں نے کہا بہانہ کرتا ہوں چھٹی کا. تو گھر میں ایک صوفہ دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا, میں صوفے کے پیچھے جا کے نا سجدے کی حالت میں چھپ گیا میں. ٹھیک ہے. والدہ میری تلاش کرتی گئی, گیا کہاں یہ, کرتی رہی 1 گھنٹہ تلا, اور میں 1 گھنٹہ اس طرح سجدے میں. اچھا. جب مجھے یقین ہو گیا اب ٹیوشن کا ٹائم ختم ہو گیا تو میں نکل کے آیا, اور مجھ سے چھوٹی بہن تھی, اس پہ میں نے الزام لگایا, امی اس نے مجھے اتنی زور سے مارا ہے کہ میں 1 گھنٹے سے وہاں پڑا ہوا ہوں. اچھا. یعنی مجھے یاد رکھتا ہے, اللہ معاف فرمائے, اتنا کلیئر جھوٹ. اور میری والدہ اس کو ڈانٹ رہی ہیں کیونکہ مجھے بہانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی تو چلا جاتا, وہ زیادہ آسان تھا. 1 گھنٹہ بیچاری وہ میڈم ہماری اتنی سخت تو نہیں تھی نا, زیادہ ہوم ورک نہیں کیا, ایک تھپڑ لگا دیتی وہ. لیکن میں 1 گھنٹہ وہاں سردے کی حالت میں پڑھا رہا ہوں, اور بلی اس کے اوپر ڈال دی میں نے. تو اس طرح ہوتا ہے بچپن میں ایسی. کتنے بہن بھائی آپ؟ ہم 7 بہن بھائی, ایک کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ تو سب جانتے ہیں. اکٹھی رکھی ہوئی ہیں الگ الگ؟ نہیں الگ ہے. کبھی اتفاق ہوا اکٹھے رکھنے کا؟ نہیں, اکٹھا پہلے ہوا ہے 2-3 دفعہ ہوا ہے. تو وہ اچھا اتفاق نہیں ہوا. ہے تو بڑا مشکل کام ویسے. جی. تو آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ کام, یہ کیسے کیا ہوا ابھی تک آپ تو؟ یہ جی میں نے آپ کو صحیح بات بتاؤں, بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے. اچھا. میں جو لوگوں سے کہتا ہوں 2-2 3-3 شادیاں کرو, جی یہ اس لیے کہتا ہوں, یہ خواتین کی ضرورت ہے. رشتوں کی کمی خواتین کے لیے, مردوں کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ کام آپ جہاد کی نیت سے کریں, مزوں کی نیت سے نہ کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے 8-10 سال بہت ٹف ٹائم گزارا. میں تو اس کو ٹف نہیں کہتا, مجھے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ جب ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں ایک نارمل لوگوں سے جو بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو میں نے بہت, کیونکہ مینج کرنے میں اس لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا وہاں زیادہ بیٹھ گئے تو دیکھیں جب ایک ہوتی ہے نا, آپ گھر سے باہر ہیں, اس کو پتہ ہی گھر سے باہر دوستوں میں بیٹھا ہوگا, لیکن وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ ان کو خیال ہوگا شاید وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو آدمی سارا دن وہ ایکسپلینیشن ہی پیش کرتا رہتا ہے, یعنی ایکسپلین ہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میں وہاں نہیں بیٹھا تھا, میں وہاں بیٹھا تھا, اور میں نے وہاں چائے نہیں پیا. میں نے اب جا کے الحمدللہ حالات کافی سیٹ ہوئے. تو انشاءاللہ پھر آپ کی جنت تو آسان ہے, جس نے زندگی میں اتنے ٹینشن دیکھی ہو. تو
اور ٹینشن میں ایک بڑی ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پرانا سسرال آپ کو چھوڑتا تو نہیں اتنے آرام سے. ان کی طرف سے جو یعنی جب آپ کی وائف کو پتا ہو کہ آپ نے دوسری کرنی ہے تو ٹینشن وہیں سے شروع ہے. بالکل, یعنی کرنا تو بات کی بات ہے نا, اس کو جب جب پتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے, ذکر بھی کر دیا, تو وہیں سے ٹینشن شروع ہو گئی. تو پھر آپ کے جب کہیں رشتے کی بات چلتی ہے پھر وہ الگ ٹینشن ہے, شادی ہوتی ہے وہ الگ ٹینشن ہے, پھر اس کے بعد کئی دنوں تک دونوں کو جوڑ کے رکھنا اور ان میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے وہ ایک الگ ٹینشن. پھر کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس کا تجربہ تو ہے نہیں کہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہو, آپ ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا, بہت کم لوگ ہیں. تو میں ایکسپیرینس میرا یعنی ہمارے خاندان میں بھی اس کا رواج نہیں ہے, تو مجھے لگا تھا میں تجربے کی بھینٹ ہی چڑھ جاؤں گا اس میں یعنی کیسے مینیج کرنا ہے اور کیسے. تو اب میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے تجربوں سے. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں یار دو کے بعد نا مجھ سے آگے مشورہ لے لیا کرو, کچھ غلطیاں بہت بڑی بڑی انسان کر لیتا ہے, اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ کے بھائیوں میں کسی اور نے کی شادی پھر؟ نہیں, میرے بھائی تو کہتے ہیں بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, آپ اس حوالے سے کافی بات چیت کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اجازت اور چیز ہے, حکم اور چیز ہے. جی, تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ حکم ہے بلکہ یہ شادیاں کرنے کا, تو اس حوالے سے دیکھیں ایک بات, یہ بہت اچھا سوال کیا, اس کو میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں تجارت اسلام میں فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, حکم تو نہیں ہے نا, آپ کی مرضی. لیکن سارے تاجر اگر اسٹرائک دے کے بیٹھ جائیں, ہڑتال کر لیں, تو کیا واجب نہیں ہو جائے گی؟ بالکل, کیونکہ پھر قحط کا پھر وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. بالکل, 2-3 شادیاں سنت ہیں, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس سوسائٹی کے لیے شریعت نے حکم دیا سنت ہونے کا جہاں لوگ آلریڈی 4 سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے, جہاں ان کو پابند کرنا پڑا کہ آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ 10-10 بیویاں بھی رواج تھا رکھنے کا. اس سوسائٹی کو شریعت نے کہا کہ بھائی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس سوسائٹی میں جو زیادہ بیویاں رکھنے کی حکمتیں تھیں وہ حاصل ہو رہی تھیں, لہذا اسلام کو مستحب کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف حلال کر دینا کافی تھا. لیکن پھر بھی ترغیب دی نبی نے کہ نکاح عبادت ہے, مسجد میں کرو, اور اس کی ترغیب دی کہ تاکہ مسلمان لوگ زیادہ کریں یہ کام, دوسری قوموں سے زیادہ حریص ہوں, اس کے اچھے نتائج نکلیں, سوسائٹی میں برائی ختم ہو, اور جو ضرورت مند خواتین ہیں ان کی کفالت ہو. اب جب سوسائٹی اسٹرائک کر کے بیٹھ گئی ہے سب نے, تو اب میں کہتا ہوں یہ سنت نہیں ہے بھائی, اب یہ ضروری ہے. اس کی مثال ہے جیسے ایک شادی بھی لازم تو نہیں ہے نا, لیکن کسی قوم میں ایک کا رواج ہی ختم ہو جائے تو فرض ہو جائے گی پھر. بالکل. تو آپ اس کو اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک سنت عمل ہے, اس حیثیت سے دیکھیں جب ساری قوم چھوڑ دے پھر کیا سنت ہے یا نہیں ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سنت اس وقت ہے جب ہر لڑکی کی بروقت نکاح آسانی سے پاسبل ہو, رشتہ تلاش کرنا ممکن ہو. جب یہ کام مشکل ہو گیا, بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ان کی شادیاں ایک ٹینشن بن چکی ہے, پھر مستحب نہیں ہے. پھر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ, اور اس میں عرب علماء کا فتویٰ بھی ہے, میں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے کہ وہ علاقے صالح المنجد ہیں, سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں, ان کا ایک ماضی میں فتویٰ بڑا مشہور ہوا تھا, میں نے اپنی کتاب میں اس کا ریفرنس دیا ہے کہ کسی علاقے میں انہوں نے شیشان کے بارے میں فتویٰ دیا تھا, یہ چیچنیا کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور تھا کہ کسی علاقے میں اگر ایسا ہو کہ خواتین کے نکاح میں مشکلات ہیں, لوگ تعدد زوجات کے قائل نہیں ہیں, تو صاحب استطاعت اگر نہیں کرے گا تو فنرا انه آثم وعليه مسؤولیت هذه النساء عند اللہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے عورتوں کو ٹھکانہ کیوں نہیں دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہوگا. یہ ان کا فتویٰ. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے دوسری شادی کے لیے بھی لنگڑی لڑکیوں کے لیے پیغام نکاح بھیجے, جو بیچاری, لنگڑی کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے, پاؤں سے معذور لڑکیوں کے لیے. آپ کا مقصد تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور اسی طرح تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جن کو لقوہ ہوا تھا. میں نے ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی تھیں, یعنی معذور اور اپنی اس سے کئی عمر زیادہ عمر کی خواتین, لیکن لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, ایک شادی دفتر میں رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی دیکھیں میری یہ سورس آف انکم ہے اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے, میں ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی میں, کہ تو آپ, میں تیسری شادی کرنا چاہوں. وہ ایک دم غضبناک ہو گئی, وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا دماغ خراب ہے آپ کا. میں نے کہا آپ کے یہاں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں نا جو ضرورت مند ہو, میں ان سے نکاح کر کے ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں بھائی, انہوں نے ایسا غصے سے مجھے سنائی ہے. تو یہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ تھا. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ جی میں شادی دفتر گیا, مجھے پتا چلا جی وہ لانڈھی میں کرنگی میں ایک بیچاری طلاق یافتہ خاتون ہے اور ان کے والد اتنے سے پریشان ہیں. میں جناب بائک اٹھائی, ہم نے GTO 125 رکھی, اسٹائل ہمارے شروع سے اسی ٹائپ کے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, شوق اسی طرح کے رہے. پہنچ گئے جی وہاں پہ, اور وہاں گئے ہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائی, غصہ کیا ان لوگوں نے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا آج ہمیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا, تو میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں نے اس طرح اسٹرگل کی نہیں ہے جیسے ہم نے کی ہے. گلگت بھی گئے ہیں ہم, چترال بھی گئے ہیں, KPK بھی گئے ہیں, پنجاب بھی گئے ہیں, کراچی کا بھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے. تو لوگ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے کیوں بھائی. میں کہ یار آؤ میرے گھر دیکھو, میں کوئی
2 नंबर आदमी नहीं हूं मैं। वो कह रहे हैं आप 2 नंबर हो, जो दूसरी कर रहा है, तीसरी कर रहा है, वो बंदा ही ठीक नहीं है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट था, वो ठीक हो ही नहीं सकता। तो लेकिन बहरहाल फिर हो भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ है कि जी जब मैं मशहूर हुआ हूं तो फिर तो रिश्ते पीछे पीछे हम आगे आ गए। फिर हम कह रहे यार अच्छा, फिर जिन लोगों ने इनकार किया था ना वो भी आ गए 10-10 साल के बाद राब्ता कर रहे हैं कि जी, तो वो फिर उसके बाद जा जाके राब्ता कर रहे हैं। तो मैं कहता आप उस वक्त कर लेते, आज शायद सुकून में होते, खुशी में होते। मेरी पहली 2 वाइफ तलाक याफ्ता है, लास्ट 2 वाइफ कमा रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप मशहूर कब हुए थे? कोई पहली वीडियो वायरल या जब यानी आपका सही नाम बन गया, वो कौन से सन की बात? 2007 में मेरी वेबसाइट बनाई थी उस्मान भाई हमारे, उन्होंने mufti-tariq-masood.com के नाम से। ठीक है। मशहूर तो मैं उससे भी पहले था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ठीक है। मशहूर इस हवाले से था, मुझे याद है 2006 में मैं कहीं दावत में था, उलमा भी थे उसमें, तो मुसलसल मेरे पास मसाइल पूछने की लोगों के पास से कॉल्स आ रही थी, अमेरिका से भी, इंडिया से भी, यूके से भी। तो वो वाकया मुझे याद रह गया। तो वो हजरात पूछ रहे थे कि भाई इतनी दुनिया भर से कॉल्स आपके पास कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि मैं बयान तो करता था जी। तो वो लिंक से लिंक निकलते निकलते तो थोड़ा सा फेमस हो गया था। ठीक है। लेकिन ये कि जो ज्यादा फेमस हुआ हूँ 2007 में, इन्होंने वेबसाइट बनाई, मुझे बताए बगैर ही बना दी, mufti-tariq-masood.com के नाम से। ठीक है। मेरे बयानात, इन्होंने ऑडियो बयानात डालना शुरू किए। ठीक है। तो मुझे ये बताते थे इतने फैल गए हैं और इतने बयानात हो गए हैं, मैं लिफ्ट नहीं कराता था इनको। तो 2 साल तक बहुत ज्यादा वो बयान वायरल हो गए, ऑडियो बयान होते थे उसमें। मैं जब 2013 में हज करने गया तो मुझे बहुत पब्लिक जानती थी वहां, आवाज से पहचानना। तो मैं हैरान हुआ कि यार ये लोग कैसे पहचानते हैं मुझे फोन आते हैं कि भाई वो एक टैक्सी ड्राइवर ने आपका बयान लगाया हुआ था, लोग बताते हैं कि मैं जा रहा था तो मैंने कही आवाज पहचानी नहीं, तो हमारे दोस्त हैं, इस तरह की। ठीक है। तो 2-3 साल तक जब इन्होंने इतना स्ट्रगल की, उस्मान भाई ने बयानात फैलाए, तो फिर किसी ने मुझे कहा कि यार एक आदमी आपकी फ्री फोकट में इतनी खिदमत कर रहा है तो उसको कोई अप्रिशिएट तो करो ना। तो मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा दावत कर लें इसकी। मैंने कहा मशवरा आपने दिया है, दावत भी अगर आप कर लें मैं आ जाऊंगा उसमें। ठीक है। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं। ठीक है। तो हम लोग बैठे, उस्मान भाई से भी थोड़ा, इन्होंने भी माशाल्लाह बयान मेरे सुन के दाढ़ी रखी थी और माशाल्लाह तब्दीली आई थी इनके अंदर। तो वहां से ये फिर बयान वायरल होना शुरू हुए। फिर अहमद तालिब जो अभी अमेरिका में हमारे एडमिन है, ये यहाँ लंडी कोतल चुरंगी पे मेरा बयान हुआ करते थे, यहाँ आया करते थे। ठीक है। ये इन्होंने भी माशाल्लाह दाढ़ी रखी, पूरे चेंज हुए, ये पूरा इनका घर का माहौल तब्दील हुआ। तो इन्होंने फिर यूट्यूब चैनल बनाया। 2000 चैनल तुमने बहुत बाद में बनाया, उसे 2018 में लोग लगा रहे थे आपकी ऑडियोज वीडियोस यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे मैं आ चुका था। दूसरे लोग आते थे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करके जाते थे, हमने इजाजत दी थी सब। ठीक है। मेरा जो अपना चैनल बना है वो तो मेरा ख्याल है 2017 या 18 में बना। अच्छा। उससे पहले सब लोग ही कर रहे थे, मैसेज टीवी ने किया, जैतून टीवी ने किया, और भी बहुत सारे चैनल थे जो यानी इस्लामिक ग्रुप था एक वहां का, इंडिया का, वो तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका था। अच्छा, आपकी वीडियोस डाल रहे थे माशाल्लाह। तो फिर अहमद भाई ने कहा कि भाई हम अपना चैनल क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसमें बड़ा मसला ये हो रहा था, कोई ऐसी बात चली गई जो हमें रुजू करना पड़ा उससे, या कोई नामुनासिब बात चली गई, बिल्कुल, तो हम फिर बहुत से चैनलों के सामने भीख मांग रहे होते थे, यार इसको डिलीट करो, वो करते नहीं थे। तो हमें लोगों ने कहा भाई मुझसे ये बहुत ही एक सेंसिटिव हसास मामला है, आपका अपना चैनल होना चाहिए, पहले वीडियो उस पर जाएगी ताकि कोई बात नामुनासिब जाती, इंसान है ना, जबान लड़खड़ा जाती है, तो स्ट्राइक तो दे सकें आप। तो उसका मेन पर्पज ये था। उस पर अल्लाह ताला अहमद भाई को जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत मेहनत से, हमें सारे मुखलिस लोग ही मिले, लालची नहीं मिला माशाल्लाह। इंडिया कभी गए भी हैं आप? नहीं, इंडिया बहुत शौक है जाने का। अच्छा। इंडिया बहुत शौक है हमारे, तो दारुल भी देखने का शौक है, दारुल देवबंद है और बहुत सारे मसाहिर उलूम है वहाँ, और हमारा तो बाप दादे वहीं के हैं। असलन हम पठान हैं। अच्छा। तो खान जो है ना वो इंडिया हिजरत करके जो पठान बहुत सारे गए हैं, तो असलन हम पठान लोग हैं, लेकिन उर्दू स्पीकिंग, चूंकि वहां जाके जो पठान आबाद हुए हैं, जाहिर है फिर उनकी जबानें चेंज हो गई, तो दिल तो बहुत चाहता है इंडिया जाने का। मुफ्ती साहब, आपका जो अंदाज है ये आपने प्लान करके बनाया था, खासतौर पे जो लतीफों वाला है, इसका एक बड़ा, बल्कि हम तो इसे कहते हैं आपके पास एक गिद्दर सिंगी है ये, कि नौजवान लतीफे सुनते सुनते माशाल्लाह ऐसा ऐसा दीन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज दीन की बात करें ना तो इतने लोग नहीं सुनते गौर से, तरीके से आप लोग देखें, कोई भी चीज अगर आप बनाते हैं ना तो वो कभी भी सोसाइटी में चलती नहीं है। जो नेचुरल है ना वही कबूल होता है, यानी एक्सेप्टेबल वही चीज होती है जो नेचुरल। तो मैं अगर बयान बुनावट करके करता तो मेरा ख्याल है नहीं चलता। जो था, जैसा लड़कों के सामने बैठा हो, जैसे घर में होते हैं वैसे मिंबर पे आगे बैठ जाता हूँ। तो क्योंकि जहन में कभी हमने ये रखा ही नहीं ना कि हमने कोई मशहूर होना है या हमने कोई अपने बयान में बहुत असर डालना है। जो हमारे हजरात ने हमें बताया कि भाई आप अच्छी नीयत से लोगों की अच्छी इस्लाह के जज्बे से आप बात करो,
تو آ کے ہم نے باتیں شروع کر دی ممبر پہ, اور میں بہت پہلے سے بیان کر رہا ہوں, میں 93 سے بھی پہلے سے کر رہا ہوں. میرے دوست احباب بچپن کے جانتے ہیں, تبلیغ جماعت والے آتے تھے, میرے والد صاحب ہمارے مسجد کے ذمہ دار بھی تھے وہاں تبلیغ جماعت کے, تو مجھے کھڑے کرتے تھے بیان کے لیے. پھر گھر میں ماحول تھا, والد صاحب اکثر نصیحت کرتے رہتے تھے, تو گھر میں اس طرح کا ماحول ہو تو انسان پھر بولنا سیکھ جاتا ہے. اسکول میں بھی ہم خلیفے بنے رہتے تھے, اچھا نصیحتیں چلتی رہتی تھی ہمارے. ٹھیک ہے, کالج میں بھی ایسے ہی تھا, بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. تو مجھے تو کالج میں لڑکے کہتے تھے یار تم تو مدرسے جاؤ, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو محلے میں اپنے محلے کا خلیفہ بنا ہوا تھا, یعنی خلیفے ہوتے ہیں نا جو ذرا یہ کرو یہ نہیں کرو اس ٹائپ کے نصیحت چلتے رہتے تھے. ہمارا گھرانہ اس ٹائپ تھا, مذہبی گھرانہ تھا. تو پھر یعنی تکلف نہیں کیا اس میں کبھی, یہ میرا بالکل نیچرل ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیب دار, مجھے تو علماء کی طرف سے بہت سخت تنبیہات ہوئی ہیں کہ بھائی آپ اپنا اسٹائل چینج کرو, کہ آپ سنجیدگی پیدا کرو. ہمارے اپنے اساتذہ کی طرف سے اتنی ڈانٹیں پڑتی تھی کہ یار آپ کیا کر رہے ہو ممبر پہ, آپ کیوں لطیفہ سنا رہے ہو, آپ کیوں ہنسا رہے ہو. تو میں پھر ریزرو ہوتا تھا تھوڑا, لیکن نہیں, ظاہر آپ نیچر کے خلاف کیسے چلیں, پھر آتا تھا میں ایسی کی تیسی یار. لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے نا کہ لطیفے سنتے سنتے دیکھیں 1.5 2 گھنٹوں کے بیان نہیں سن سکتا کوئی. بالکل یہی بات ہے. ابھی پرسوں ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں, ان کی اہلیہ ایجڈ خاتون ڈاکٹر ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ وہ مریضوں کا علاج بھی کرتی ہیں, بہت سو کا فری میں کرتی ہیں, بہت زیادہ سنتی ہیں. مجھے پرسوں کی بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں 2 گھنٹے کے بیان کسی کے نہیں سنتی, آپ کے سن لیتی. اچھا علماء تو ظاہر ہے وہ اپنی لحاظ سے مجھے صحیح نصیحت کر رہے تھے کہ آپ نہ ہنسائیں لوگوں کو, آپ سنجیدگی پیدا کریں, رلائیں زیادہ, خوف پیدا کریں. میں کہتا تھا بھائی مجھ سے نہیں ہو پا رہا, جو میں نیچرل وے سے ہٹ جاؤں گا تو وہ تکلف لگے گا. تو جو میں ہوں میں ویسا ہی ہوں بھائی, جس نے سننا ہے سنے, نہیں سننا. مجھے پہلی مسجد سے ایک اس میں نکالا گیا. میں پہلے مسجد میں امام تھا, 2004 کی بات ہوگی, میں نے بیان کیا ایسے ہی, تو وہ صدر صاحب اتنا غضبناک, آپ مسجد میں ہنسا رہے ہو لوگوں کو. میں نے کہا میں کوئی ایسا تو نہیں ہنسا رہا نا کہ ایک مسجد کی بے ادبی ہو, کہ کہہ کے مار کے لوگ زمین پہ لیٹ جائیں. تھوڑا سا خوش, الحمدللہ میرے لطیف مسجد میں جو ہیں وہ اس میں توہین مسجد کی نہیں ہوتی, یا میرا اسٹائل وہ نہیں ہوتا جس سے مسجد کی توہین ہو. ایک خوش مزاجی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ ایک فطرت میں ہے, تو وہ میں کیسے یعنی اس کو چھوڑ سکتا ہوں. تو نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی اسی طرح چلیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نہیں, اپنے آپ کو بہت مشکل ہے میرے لیے چینج کرنا. اور آٹومیٹیکلی جب آپ کا کوئی لطیفہ سنتا ہے بندہ, تو اس کے بعد اگلے 15-20 منٹ بیان بھی سن لیتا ہے, تو کوئی نہ کوئی کام کی بات پلے پڑ جاتی ہے. اچھا میرے بیان میں لطیفے اتنے ہوتے نہیں ہیں جتنا مشہور کر دیا ہے. اور سر بیان تھوڑا سا میں وہ وے آف یعنی جو اسپیچ ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. بالکل وہ ہلکا ہے, اس میں ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے. لطیفے تو میرا خیال ہے اتنے لطیفے بندہ لائے گا کہاں سے, میں تو 15 سال سے بیان کر رہا ہوں, اتنے تو لطیفے مارکیٹ میں ہوں گے نہیں. ویسے کہیں پڑھے ہیں آپ نے کوئی کتاب؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا سنا کے. اچھا بچپن میں کوئی مووی وغیرہ دیکھی کبھی سینما جا کے؟ ایسی باتیں آپ پوچھ رہے ہیں, بچپن میں تو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے بھی توبہ کر لی تھی. مولانا طارق جمیل صاحب نے پوچھا, انہوں نے سب کچھ کھل کے بتایا. انڈین فلمیں دیکھی تھی بچپن میں, دوستوں کے ساتھ چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے, لیکن ہم نے جلدی توبہ کر لی تھی. اچھا اس وقت کی فیوریٹ فلم کون سی تھی آپ کی؟ اچھا ہم ایک فلم آئی تھی سینما گھر میں گئے تھے ہم اپنے ریلیٹیو کے ساتھ, اور اتنی بور تھی, پاکستانی فلم تھی کہ آدھے سے ہی واپس آ گئے تھے اٹھ کے. اچھا ندیم تھا, آپ کو یاد ہوگا, ندیم بیگ, ندیم تھا آپ کا ہیرو ہماری فلموں کا, ندیم زندہ تھا اس وقت. ندیم اور شبنم. اچھا ٹھیک ہے, دونوں کی فلم تھی. ٹھیک ہے. اور آپ درمیان سے اٹھ کے میں تو نہیں, میرے بھائی کو بور لگی تھی, وہ بھی حافظ تھے حالانکہ, چھپڑ میں ہم لوگ گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو اور اس طرح انڈین فلمیں دیکھی تھیں, ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کے گھر جا کے دیکھا کر. والد صاحب تو ہمارے باس تھے, ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی نہیں آیا, اور گھر کا ماحول بھی دینی تھا, تو کزنوں کے ساتھ دیکھ لیا کرتے تھے. تو یہ جو پرانی جتنی بالی ووڈ کی فلمیں ہیں یہ بہت ساری دیکھی. اور گانے کس کے شوق سے سنتے تھے؟ گانے بھی وہ جو پرانے گانے تھے وہ سنتے تھے, کشور کمار وغیرہ, یا اب مجھے گلوکاروں کے نام تو یاد نہیں ہے, لیکن وہ پرانے گانے کہیں سنتا ہوں تو پورے یاد آ جاتے ہیں. اچھا جی گانا کبھی نہیں بھولتا انسان. ہاں بالکل. مولانا صاحب سے بھی, طارق جمیل صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا میرے اس وقت کے جو گانے سنتا ہوں تو پورے گانے یاد آ جاتے ہیں میموری میں. لیکن اس میں ایک چیز ہے, گانوں کا تذکرہ تو نہیں کرنا چاہیے, بری چیز ہے, لیکن اس دور کی بہرحال شاعری تھی. یعنی کبھی وہ گانے کہیں جیسے ہم بس میں جاتے تھے لگے ہوئے ہوتے تھے نا, تو اتنا تھا کہ ایک شاعری تھی, باقاعدہ شاعری لگتا تھا اس میں. وہ کچھ نہیں تھا جو آج کل آپ کہیں جا رہے ہو نا دھوم دھڑکا, اور سوائے اس کے کہ آپ اخلاق کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. ادب تھا, یعنی ادب سے مراد اردو ادب تھا. تو یعنی اتنی بات ہے کہ اس دور میں آپ کہیں گانا لگا ہوا ہو نا, میموری تو گانا ایسی چیز ہے نہیں بھولتا انسان, لیکن اس میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ یار اس دور کے گانوں کے الفاظ تھے, ان کی شاعری تھی, اور
اب آپ کہیں جائیں میوزک لگا ہوا ہو, ایک دھول دھمکا شور شرابہ اور اوٹ پٹانگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اچھا, نعتیں گانے سے مجھے وہ نعت کا یاد ہے کہ اگر آپ کوئی نعت سنے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں گانے کی, اور اس پہ آپ کا موقف کیا ہے, یہ جو آج کل نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں. بہت سی نعتیں گانوں کی طرز پہ بنائی ہوئی ہیں, جو پرانے گانے ہم نے سنے ہوئے تھے, وہ نعت سنتے ہیں تو غلط ہے یہ. میں سمجھتا ہوں بہت 100% غلط ہے یہ. گانوں کا ایک الگ دنیا ہے, نعت کو آپ گانے سے کیسے وہ اس کے طرز پہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ, اس میں تو ابھی کیونکہ ہم یہی گانوں اور ویڈیوز کی, اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ہر وقت موبائل یوز کر رہے ہیں, تو بد نظری سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, ہو رہا ہے, تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے بد نظری, کسی لڑکی کو دیکھنا باقاعدہ, کوئی فحش چیز دیکھنا برائی کی نیت سے, یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے, ناجائز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے موبائل نکالا اس نیت سے تاکہ میں لڑکیاں دیکھوں اس میں, یہ تو ناجائز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام سے آپ بازار میں جاتے ہیں, لڑکیاں بھی گھوم رہی ہیں نا, اس میں آپ کیسے نظر نیچی رکھیں گے؟ آپ تو ٹکرا جائیں گے, کسی اوپر دیکھیں گے تو کسی گٹر میں گر جائیں. کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے عام طور پر. تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ اپنے دل کی حفاظت کریں جس حد تک کر سکتے ہیں. تو فیس بک پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کے دوران اگر لڑکیاں آتی ہیں تو گزار دیں ان کو, آپ نہ غور کریں اس میں. اب آپ یہ کریں گے کہ میری نظر کبھی قیامت تک پڑے ہی نہیں کسی لڑکی پہ, تو پھر تو آپ کو میرا خیال ہے گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے بیٹھنا پڑے گا. تو الاحکام تتغیر بتغیر الزمان, زمانے کی تبدیلی سے احکام چینج ہوتے ہیں. تو اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نظر ہی نہ پڑے, بہت مشکل ہو جائے گا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑتی رہے گی آپ کی, اور بعض دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے. اکثر یہ جو عید کی راتوں میں جو جیولیز وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اب رشی خواتین کا ہوتا ہے, اور ہم ان کو نہ دیکھیں, ہم منہ نیچے کر کے رکھیں تو وہ چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں, آئے گی اور جناب کوئی. تو پھر یہی ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ضرورت ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی بہن سمجھ کے دیکھیں, بیٹی سمجھ کے دیکھیں. تو جس حد تک آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں, برائی سے آپ بچ سکتے ہیں, آپ کو بچنا پڑے گا. جہاں مجبوری ہے تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ نکاح کریں نا, سب سے بڑی بات یہ, حلال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے, آپ نکاح کریں, زیادہ شادیاں کریں, تو پھر نہیں اتنے جذبات نہیں رہتے انسان کے. اس کو پھر جس لڑکی کو ماں بہن کی نیت سے دیکھنا چاہے نا, نیت کر سکتا ہے وہ, اور وہ جذبات بن جاتے ہیں اس کے. کراچی میں رہتے ہیں, کتنی دفعہ آپ کا بھی موبائل وغیرہ یا کوئی ایسا ہوا؟ میری بائک چھینی تھی ایک دفعہ. اچھا. 125 تھی, بالکل 0 میٹر 125 لے کے میں جا رہا تھا. 25 دسمبر کی رات تھی. یہ جو ہے نا صدر سے ہاکسبے روڈ کی طرف, یہ جو صدر سے ٹاور کی طرف میں جا رہا تھا, تو 4 رات کا یعنی 8 بجے کا ٹائم تھا, سردیاں تھی. تو 4-5 بڑے لمبے چوڑے بندے آئے. میں نے اچھا کمانڈو جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اچھا, وہ جو جیکٹ نہیں جس پہ نشان ہوتے ہیں, بالکل. تو وہ چاروں آئے اور میں سمجھ گیا کہ گئی بائک. اچھا, ہمیں ابا اماں نے سمجھایا ہوا تھا, والد صاحب تو میرے حیات نہیں تھے اس وقت, 95 نہیں تھی, بہت دیر کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ 2003 یا 4 کی بات. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ ہٹو. مجھے پتا تھا کہ فائر مار دیں گے اگر میں نے بائک نہیں دی. میں اترا, میں نے بائک ان کے حوالے کی. اچھا, بائک میں ٹائمر لگا ہوا تھا, ٹائمر بڑا ٹیکنیکل قسم کا لگایا ہوا تھا میں نے, یعنی ایک دفعہ بائک کھلنے کے بعد دوبارہ بند ہو جاتی تھی. اچھا. 0 میٹر بائک تھی, ظاہر ہے 125 اس وقت بہت زیادہ چلتی تھی. تو میں نے تمیز سے ان کو بائک پکڑا دی, میں نے کہا لو بھائی. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا ہیلمٹ بھی لے اس سے. ٹھیک ہے. اب وہ ہیلمٹ لیتے ہوئے ڈر رہا تھا مجھ سے. اصل میرے بال بہت گھنے بال تھے, اب تو اوپر سے وہ عمر کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت گھنے بال تھے اور اتنے بڑے بڑے بال تھے. تو وہ الٹا مجھ سے ڈر رہا تھا وہ, کہ یار کوئی ہم سے بھی بڑی چیز نہ نکلے یہ. تو وہ کہہ رہا تھا, اس کو بڑا والا کہہ رہے اس سے ہیلمٹ لے, وہ نہیں لے رہا ہیلمٹ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھبرا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ میں, اگر میرے پاس اسلحہ ہوتا تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن خیر وہ ہیلمٹ نہیں لیا اس نے, وہ بھاگ گیا. تینوں بھاگے بائک پہ بیٹھ کے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے, میں نے بیان میں بھی سنا ہے. میں گیا قریب میں تھانے میں. اچھا. میں نے کہا بھائی میری بائک یہاں سے چھینی ہے. وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی مجھے وہاں. کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہاں سے چھینی ہے. میں نے کہا جی, کہتے ہیں ہمیں موبائل میں چلو, وہ جگہ دکھاؤ. موبائل پہ ہم نکلیں تو ان کی موبائل ہی پنچر ہو گئی. اب وہ اٹھ رہے ہیں, وہ پنچر لگا رہے ہیں, وہ گھنٹہ. میں نے کہا بھائی اتنی دیر میں تو غائب ہو جائے, وہ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں گے بائک. خیر جی, ان کا وہ ٹائر وائر چینج ہوا, دوسری موبائل آئی ہے, لوکیشن دیکھی. انہوں نے کہا یہ ہمارا تھانہ نہیں پڑتا, اب دوسرے تھانے جائیں. ٹھیک ہے. ہم دوسرے تھانے گئے, وہ آئے, انہوں نے کہا ہمارا بھی نہیں پڑتا. میں نے کہا جس کا مجھے بتا دو یار, یہ جگہ کا تھانہ ہے, اس کے پاس چلا. خیر اچھا, اب ایک تھانے میں جب میں گیا تو انہوں نے بجائے جدھر سے بائک چھینی, جدھر کو لے کے بھاگے ہیں نا, ادھر کے بجائے الٹا آ رہے ہیں, جہاں سے چھینی ہے وہ جگہ دکھاؤ. اچھا. میں نے کہا سر آپ ادھر جائیں جہاں لے کے بھاگے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پہلے لوکیشن دکھاؤ. لوکیشن دیکھی, انہوں نے کہا ہمارا تھانہ لگتا ہے, اب بتاؤ کدھر کو گئے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس طرف کو ٹاور کی طرف ہو گئے تھے, جانا شروع ہوئے. اللہ کی قدرت, مجھے بائک نظر آ گئی. وہ انہوں نے نا تارے وارے توڑی ہوئی تھی,
میں ایکویریم کے لیے مچھلیاں لے کے جا رہا تھا. اچھا. تو مچھلیاں پڑی ہوئی تھیں, تو میں نے کہا وہ بائک ہے, وہ اٹھا کے لے آئے, موبائل میں ڈالا, تھانے میں رکھا. اچھا اس میں سے ٹائمر ایسے تھے جیسے بم نہیں ہوتے جو چور لاک ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کو سنبھالیں. میں وہیں چھوڑ کے چلا گیا تھانے میں. میں نے کہا میں صبح آؤں گا بائک لینے, ابھی میں گیا پتہ چلا آگے کھڑے ہوئے ہوں, تو میں صبح آؤں گا. ٹھیک ہے. تو آفیسر نے میرا یہ خیال کیا, اس نے کہا میں بالکل پیچھے چھپڑ میں بائک کھڑی کر رہا ہوں, ورنہ صبح کوئی گارنٹی نہیں ہے پرزے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, صبح آگے لے جانا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں وہ ڈیوٹی پہ چند پولیس والے تھے, ایک درخت تھا اس کے پاس ڈیوٹی پہ تھے, تو وہ میرے سے نا وہ جو ٹائمر ہے وہیں پڑا رہ گیا. ٹھیک ہے. میں صبح آیا ہوں تو عملہ چینج ہو چکا تھا, وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا. اچھا وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بم, وہ فلموں میں دیکھتے ہیں وہ ریڈ کلر کا اس کے اوپر وہ. تو میں آیا ہوں بڑے آرام سے, میں نے وہ اٹھا لیا, مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے یہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ پوچھ کیوں نہیں رہے, کون ہو, یہ کیا رکھے گئے ہو, کوئی بم تو نہیں ہے, چیک تو کر لیں. تو میں نے مذاق میں ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا یار یہاں بم رکھنا بہت آسان ہے, رکھ کے چلے جاؤ, نہیں پھٹے تو صبح آ کے اٹھا لو. بہت آسان ہے یار, یہ تو کوئی سیکورٹی کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. خیر جی وہ بہرحال وہ آفیسر نے میری بڑی مدد کی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بائک آپ کی محفوظ ہے, یہاں سے آپ صبح لے جائیے گا. تو میں صبح اٹھا کے لے گیا, سارے پرزے سلامت تھے اس کے. الحمدللہ. یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوا الحمدللہ. الحمدللہ. اب تو ماشاءاللہ, بلکہ ہم نے آپ سے سوال بھی کیا, ویسے ابھی آپ کے پاس کتنی گاڑی ہے؟ ابھی میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے. اچھا جی ڈالا. جی وہ بھی میں نے لیا ہے, گارڈ رکھنے تھے, کیونکہ کراچی آپ کو پتہ ہے جو بھی فیمس ہونا یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. چند سال پہلے بہت تھریٹس آ رہی تھیں اور مجھے بہت کہا گیا کہ آپ گارڈ رکھیں, تو اسی دوران پھر مولانا عادل شہید ہو گئے. پھر ہم نے فائنلی ہمارے لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہر قیمت پہ رکھنے پڑیں گے. اب رکھتے کہاں رکھتے اس کو, یعنی وہ کس پہ آئیں گے, تو ظاہر ڈھالے کے علاوہ پھر کچھ کہیں اور یہ ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو تھریٹس آپ کو کس قسم کے آئے, کوئی پرچی آئی, کالز آئی؟ دیکھیں جہاں بھی تھانے اور جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں سب کی طرف سے آیا کہ بھائی ٹارگٹ کلر جو بھی پکڑے جاتے ہیں نا ان لسٹ میں آپ کا نام بھی آتا ہے. اچھا ظاہر ان کا ٹارگٹ فیمس لوگ ہوتے ہیں, بدم نہیں پھیلانا. یہ 2015 16 17 تک کی بات کر رہا ہوں, اب شاید نہیں ہوگا, لیکن اس دور میں جو ٹارگٹ کلر پکڑے گئے تھے تو جو ہمیں رپورٹس ملی تھیں کہ آپ کا نام بھی اس میں ہوتا ہے. ایون مولانا طارق بل صاحب کا نام بھی تھا, یعنی ایک لسٹ دریافت ہوئی تھی. مجھے کسی بڑے عالم میں ان کا نام بتانا مناسب سمجھتا, ایسا وہ ناراض ہو. انہوں نے مجھے بتایا کہ صاحب تھانے میں جو لسٹ آئی ہے نا دہشت گردوں سے جو لکھ لی ہے لسٹ, تو مولانا طارق بل صاحب کا نام بھی ہے, آپ کا نام بھی ہے. تو فیمس ہونا پاکستان میں, اور مجھے تو باقاعدہ ریکی ہوتی رہی ہے میرے تو جس سال میں حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید ہوئے تھے اس سال تو میری بہت زیادہ ریکی ہوئی ہے. مجھے پتا چلتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. گھر کے باہر برقعے میں عورتیں آ کے بیٹھی رہتی تھی, ریکی کرتی تھی, کب نکلتا ہے کس وقت آتا ہے. تو میں نے 6 مہینے ڈاچ دی ہے. اچھا. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا, ہمارے بڑوں نے بھی مشورہ کیا, انہوں نے کہا آپ ملک سے باہر چلے جائیں. یہ 2014-15 کی بات, 14 یا 15 کی بات. اس وقت تو ملک کی حالات بھی ویسے بھی بہت زیادہ خراب حالات تھے اس وقت, تو بہت زیادہ ریکی ہو رہی تھی, صاف پتہ چل رہا تھا میرا پیچھا ہو رہا ہے. تو میں نے پھر میں نے کہا میں ملک سے باہر کدھر جاؤں گا, میرے یہاں BCO کام ہے. ایک تو مجھے اس کا 2-3 گھر ہونے کا بڑا فائدہ ہوا, اگلے کو پتہ نہیں چلتا تھا نکلے گا کہاں سے, اس کا گھر ہے کون سا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک مجھے فائدہ ہوا. دوسرا میں نے یہاں مسجد والوں کو بھی بتا دیا, جامع ترشید مدرسے بھی بتا دیا کہ بھائی میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں, کبھی بھی چھٹی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے خود یہ مشورے دیے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے لیے بالکل آسانی ہے, آپ گھر سے آن لائن بیٹھ کے پڑھائیں, آپ آئیں نہیں آئیں, آپ کو کوئی بھی اپنا اسکیجول وہ پابندی سے نہیں کرنا ہے, کیونکہ ریکی میں سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ سال میرے لیے بڑا ڈینجرس گزرا تھا. تو اس میں نے مسجد والوں کو کہا کہ 8 بجے اگر نماز ہے نا 7:59 پہ میں یہاں کھڑا نظر آؤں گا, این ممکن 1 منٹ پہلے میں غائب ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی مخبری کرتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب یہاں ہیں نماز پڑھائیں گے, تو این وقت پہ میں نہیں ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں لیکن میں وہاں این وقت میں پھر ایسے ہی ہوتا تھا, ایک دم مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا نماز پڑھانے کے لیے. تو 6-7 مہینے یہ ٹینشن میں نے اٹھائی ہے. اچھا یہ سوال جو میں اب آپ سے کروں, یہ میں عوام کے لیے کر رہا ہوں, مجھے الحمدللہ اس کا اچھے سے اندازہ ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے سیکورٹی رکھنا؟ تو قرآن کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دار رکھے ہیں, صحابہ نے پہرے دار رکھے ہیں. یہ تو یعنی ایک ایسی بات ہے نا, یعنی یہ جب لوگ اپنی دکانوں پہ موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں تو توکل کا تقاضا تو یہ کہ آپ شٹر کھول کے چلے جائیں. توکل حدیث ہے, صحیح حدیث. صحابی آئے, یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں؟ آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھ لو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو حفاظتی تدبیر اختیار کرنا فرض ہے یہ, اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں.
کیونکہ جب موت آنی ہے تو پھر یہ حفاظت کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ کسی کا بالکل. آپ کے انٹرویوز کافی آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, کچھ خواتین کے ساتھ بھی ہے اور کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا. اس پہ اگرچہ آپ بتا چکے ہیں, لیکن میں اگین اپنی آڈینس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے اس بیان سے پہلے یقین کریں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس حد تک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں, مسائل پوچھے, ڈائریکٹلی بات چیت ہوئی. اس حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ جس طرح آپ خواتین کو انٹرویو دیتے ہیں, یقیناً آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ دیتے ہیں تو جائز ہی ہوگا, اس کا ذرا تھوڑی سی وضاحت اگر فرما دیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پردے کا حکم عورت کو ہے, مرد کو نہیں ہے. یہ بات لوگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. عورت پہ لازم ہے کہ مردوں سے اپنی زینت کو چھپائے وہ. ٹھیک ہے. عورت پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. مرد پہ لازم نہیں ہے. کوئی خاتون اگر آتی ہے اس کے پاس تو وہ بھاگ جائے وہاں سے, وہ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, مرد پہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مرد پہ یہ لازم ہے دو چیزیں, ایک تنہائی اختیار نہ کرے کسی بھی خاتون کے ساتھ. ٹھیک ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں. آپ کسی عورت کے ساتھ اکیلے جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ بدگمانی کا موقع ہے اور گناہ کی طرف رغبت بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات, اس کو غلط نیت سے مت دیکھے. ٹھیک ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بے پردہ ہے تو آپ اس کی بے پردگی سے حرام لذت حاصل نہیں کر سکتے. آپ اس کو دیکھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ جی یہ بلا ضرورت بھی نہ دیکھیں, اور ضرورت میں دیکھنا ہو تو آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. قرآن ایسے مواقع کے لیے کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اوپنلی آپ کسی خاتون کو ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو غلط نیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جس نے دیکھنا وہ اوپنلی تھوڑی یہ کام کرے گا. اس کے لیے تو انٹرنیٹ پر اتنے بالکل ذرائع ہیں اور اتنی کچھ آج کل, یعنی ایسے موقع پہ علماء سے بدگمانی کرنا کہ آپ کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ کی اس میں نیتوں پہ شک کرنا. بھائی اگر کسی نے غلط کرنا ہوگا, جیسے مولانا طارق صاحب نے وہ کوئی ایکٹر تھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, ریما, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ملاقات. جی جی. تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں یار ان کی نیت غلط ہوتی ہے. یہ کھلے عام سب کے سر پہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بڑی تقریب ہے, اتنی بڑی تقریب ہے. بہت تنگ ذہن ہے یار, میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تنگ نظری ہے. ایک اشکال اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاتون کو جب ایک عالم انٹرویو دے رہا ہے تو اس سے یہ میسج تو جائے گا کہ لوگ علماء کے اس طرز عمل سے یہ سمجھیں گے کہ عورت پہ پردہ لازم نہیں ہے. عورت پہ پردہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ یہ بات, یہ معقول اعتراض ہے. یعنی آپ اگر اس طرح سے بے محابہ خواتین کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں, ان کی محفلوں میں وہ جا رہی ہیں, تو ایک اس سے ایک بے پردگی کی برائی لوگوں کے دل سے نکلے گی. ہلکا سمجھیں گے نا لوگ. جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ شرابی بیٹھا ہوا ہے, پی بھی رہا ہے اور مفتی صاحب سے انٹرویو لے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے شرابی کو انٹرویو دینا تو جائز ہے, لیکن اس سے میسج کیا جائے گا کہ یار یہ کوئی اتنی بری چیز ہے, چائے کی طرح ہے. بالکل. یہ ایک بہت معقول اعتراض ہے. یہ اعتراض کریں تو یہ ایک معقول, تو اس کا میں نے یہ حل سوچا ہوا ہے کہ میں ٹیلی ویژن چینل پہ لڑکیوں کو بے پردہ انٹرویو نہیں دیتا. ٹھیک ہے. میری کم سے کم شرط یہ ہوتی ہے کہ اسکارف لیں وہ. ٹھیک ہے. یعنی چہرے کا پردہ اختلافی ہے, ہماری نظر میں تو لازم ہے چہرے کا پردہ بھی, لیکن چلو اس اختلاف کا ہم یہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آخری درجہ یہ ہے کہ آپ پراپر ڈریس میں ہو. تو میرا نہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ٹی وی بہت سارے انٹرویو میں نے ریجیکٹ کیے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ میں چینل گیا ہوں اور مجھے پتا چلا اندر کا ماحول ایسا ہے کہ لڑکیاں بال کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں, میں واپس آ گیا. میں نے کہا میں اس ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا. تو اس لیے نہیں کہ میسج کیا جائے گا یار, یہ تو سب ٹھیک ہے, یہ تو کوئی غلط نہیں ہے. تو میری آخری شرط ٹیلی ویژن چینل سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی کوئی خاتون اگر انٹرویو لے رہی ہیں تو پراپر ڈریس میں علماء کے سامنے وہ پراپر ڈریس میں بیٹھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ویڈیو کال پہ انٹرویو لیا جاتا ہے نا, اس میں پھر یہ پابندیاں نہیں ہوتی. ہاں کیونکہ اس پہ تو آپ اس میں تو حقیقت مجھے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا سامنے کون ہے. کرن ناز کو میں نے انٹرویو دیا تھا, بالکل اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دی, انہوں نے بہت رسپیکٹ دی مجھے اور میری بات کو انہوں نے بہت وائرل کیا. تو اب اس پہ لوگوں نے کہا وہ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں نے کہا بھائی ہمارے سر پہ سامنے تو ایک بڑی بڑی مونچھوں والا بندہ بیٹھا ہے, کیمرے کے پیچھے تو ہمیں نہیں پتا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں احون البلیتین کیا ہے. اسلام کا ایک اصول ہے کہ دو بڑی خرابیاں ہوں تو کم درجے کی خرابی کو قبول کرو. ٹھیک ہے. اگر علماء اتنی شدت ان معاملات میں کریں گے تو میڈیا کی دنیا سے پیچھے ہو جائیں گے. آپ کی اپنی بات آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے دنیا تک. تو میرے پاس دو آپشن تھے کہ میں یا تو اپنی پیغام کو دیکھوں, ٹھیک ہے, یا میں اس ایک چیز کو دیکھوں کہ جی ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور یہ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے مجھ سے انٹرویو کی لے رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی برائی کس میں ہے. آپ اپنی بات اپنا پیغام ہی دنیا تک نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے اس زمانے میں آپ کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ بننا پڑے گا. اتنا نہیں کہ آپ شرعی حدود کو کراس کرنا شروع کر دیں, لیکن اتنی سختی اگر آپ نے کی ہے کہ جی وہ ریما کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی حرام ہو گیا اور جی وہ کوئی سیلیبریٹی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھنا چاہ رہی ہے, آپ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی, تو اس سے دین کی خدمت نہیں ہوگی. اس سے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. اور علماء کو تو بہت اس بارے میں, جیسے مولانا طارمی صاحب کو ان کے نرم معاملہ ہے نا, تو ان کو کرنی پڑے گی. میں مولانا طارمی صاحب کی ہر چیز سے متفق نہیں ہوں, پہلے سے بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بعض چیزوں پہ علماء کو اشکال ہے, لیکن ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا, ان کی اخلاص پہ میرا خیال ہے کوئی شک نہیں کر سکتا. ان کے علمی اختلاف بہرحال ہو سکتا ہے جو
مجھے بھی شاید ہوگا بعض چیزوں پہ اور دیگر علماء کو بھی ہو سکتا ہے. آپ سے مزید تب تھوڑا سا مسائل کی طرف آئیں گے, اس سے پہلے اس حصے کا آخری سوال سمجھنے شاید ایک دو اور بھی ذہن میں آ جائے. فٹنس کا کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ فٹنس تو آپ کہہ رہے ہیں, اللہ ہی جانے فٹنس ہے نہیں, ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, بس چلتا پھرتا رہتا ہوں میں, سست نہیں ہوں. جم شم کرتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز وغیرہ؟ مہینے میں 2-4 دفعہ جم چلا جاتا ہوں, جاگنگ کر لیتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے. ٹائم نہیں ہے لیکن جب کرتا ہوں تو بہت پسینہ نکالتا ہوں میں, تمیز سے کرتا ہوں جاگنگ. کھاتا میں زیادہ نہیں ہوں. کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں؟ مجھے گھر کے کھانے زیادہ پسند ہیں اور گوشت پسند ہے. اچھا, اور یہ ٹھیک ہے نا. خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں یا صرف کھاتے ہیں؟ میں صرف چائے بنا سکتا ہوں اور میں چائے میں ہی بناتا ہوں. اچھا, چائے جب تک خاندانی نہ ملے مزہ نہیں آتا. غلط چیز ہے نا, غلط چیز صحیح ہونی چاہیے. اگر غلط چیز بھی غلط طریقے سے بنی ہے تو ڈبل غلط ہو جائے گی. جب آپ بناتے ہی ہیں چائے تو پھر گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں وہی طرح پانی ڈال دینا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور ڈرائیونگ خود کرتے ہیں یا ڈرائیونگ؟ جی ڈرائیونگ خود کرتا ہوں. چلان بھی کروائے ہیں کبھی؟ اوور اسپیڈنگ کی؟ چلان ایک دفعہ میں بچوں کو لے کے گیا نا, لانگ پورے ملک ٹھیک ہے ٹور پہ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو کرولا تھی اس وقت میرے پاس, وہ گھومتا گھامتا 150 سے میں نے بڑھا دی تھی, تو پولیس والوں نے میری طبیعت صاف کر دی تھی. ٹھیک ہے, چلان سے کوشش کرتا ہوں. تو یہ چلان ہوا میرا, اور یاد نہیں پڑتا کبھی چلان ہوا. مفتی صاحب آپ کے جو باہر کے اسفار ہوتے ہیں اس پہ ہم نے آپ کی کچھ ولاگنگ بھی دیکھی, تو بڑے اچھے آپ ولاگ بناتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے حوالے سے تھوڑا شرعی طور پہ بھی بتا دیں. ایک تو ویسے تو واضح ہے لیکن یوٹیوب فیس بک کی آمدن اور ولاگ کس طرح کے, اور آپ کو یہ شوق ہے یا احمد صاحب آپ کو زور لگاتے رہتے جی یہ کام؟ جو میں یورپ گیا تھا نا, وہاں ولاگ بنانا میری مجبوری تھی. اچھا, بڑی مشکل سے ویزا ملا تھا. انہوں نے کچھ میرے پرانے بیانات نکالے تھے یورپ, جو اٹلی سے ہم نے اپلائی کیا تھا. تو انہوں نے کچھ پرانے, انگریزوں کے تو ہم ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں. اچھا, ان کے سسٹم کی, اور ٹھیک ہے سسٹم سے مراد اسلام سے کمپیئر جب ہم کرتے ہیں, ویسے تو ان میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. جی جی. تو میں جب گیا تو مجھے بڑی مشکل سے انہوں نے ویزا دے دیا. تو مجھے انہوں نے پھر بتایا جو ایمبیسیڈر تھے کہ بھائی آپ نے وہاں جا کے نا تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے یورپ کو, کیونکہ آپ فیمس ہیں, یہ لوگ دیکھیں گے مفتی صاحب کر کیا رہے ہیں وہاں جا کے. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجھے پھر وقتاً فوقتاً خبریں آتی نہیں. انہوں نے کہا آپ نے جا کے جو ہے نا صرف بیانات پہ فوکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ وزٹنگ ویزا ہے نا, تو اس میں بیان تو ویسے ہی ایک اشکال ہو سکتا ہے ان کو, تو وزٹ کو آپ نے چینل پہ ڈالنا ہے اپنے. تو یہ مجھے وہاں باقاعدہ ہدایات تھیں. اور پھر جب میں وہ ولاگ بنا رہا تھا تو مجھے وہاں کی ایجنسیوں کی طرف سے خبریں آ بھی رہی تھی کہ اچھے جا رہے ہیں. تبھی میں نے وہاں جا کے اس سوسائٹی کی کوئی بہت, اگر کوئی اس میں کوئی خامی نظر بھی آئے نا تو بڑے دبے دبے الفاظ میں. ٹھیک ہے, تو وہ مجبوری تھی میری, اور ویسے شوق بھی ہے. اچھا, اٹلی میں جو تھا نا, جو ویٹیکن سٹی میں نے دکھایا, وہ تو میرا شوق تھا. مجھے بہت شوق تھا کہ میں عیسائیوں کے کلچر کو دیکھوں اور یہودیوں کے اصل کلچر کو. اب بھی ہے وہ, اب میں دوبارہ جاؤں گا انشاءاللہ. اور اٹلی کا ایک بڑا پرانا شہر ہے, کہتے ہیں کہ وہاں یوٹیوب پہ میں سرچ کر رہا تھا کہ وہاں اٹلی کی 1000 سال پرانی تہذیب انہوں نے باقی رکھی ہوئی ہے. اچھا, تو میرا تو ارادہ ہے میں وہاں جاؤں گا, دیکھوں گا کیا ہے. دیکھیں یہ تو شہری زندگی تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. بالکل بالکل, تو ہمیں تو شوق ہے. آپ نے میری مرغیاں اور وہ بکریاں دیکھی, کلچر سے مجھے محبت ہے, قدیم کلچر سے. تو اٹلی روم کا ہم بہت پہلے سے سنتے تھے. یاد ہے میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اٹلی جاؤں اور وہاں دیکھوں عیسائیوں کا پرانا کلچر کیا تھا, اور شام جاؤں وہاں مسلمانوں کا دیکھوں. یہ تھا مجھے شروع سے ہے مجھے یہ شوق. تو وہ شوق پھر ظاہر ہے ولاگنگ کی شکل میں آ گیا. تو پھر وہ ہمارے احمد بھائی نے کہا کہ بھائی ایک چینل الگ سے بنا لیتے ہیں, مفتی طارق مسعود بلاگ کے نام انہوں نے چینل بنا دیا. وہ چینلوں کا سارا کام ان کے حوالے. تو یہ یورپ میں جو مجھے ولاگنگ کرنی پڑی, یہ تو ایک مجبوری بھی تھی. اور پھر یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے ولاگنگ میں آپ ایسی چیز لوگوں کو دکھائیں جس سے فائدہ ہو, کوئی موٹیویشن ملے. خام خواہ کی چیزیں نہ دکھائی جائیں. جیسے بعض لوگ تو عجیب سے میں پھپھی کے گھر جا رہا ہوں, میں نانی کے گھر جا رہا ہوں, میں خالہ کے, میں بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ یار آپ کوئی ہسٹوریکل پلیسز دکھا دو ان کو, یا کوئی ایسی چیز. ویسے یہ بھی جائز ہے ولاگنگ؟ اگر جائز ہے, نہیں میں دوسری پوچھ رہا ہوں کہ جو کہ میں آج فلاں کے گھر جا رہا ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے. جائز تو سب کچھ, یعنی کوئی غلط چیز نہ دکھائے. غلط چیز تو نہیں ہے بالکل, لیکن یہ کہ ایک ٹائم ویسٹنگ ہے نا. ہاں, کوئی نہ کوئی اس کے اندر آپ دیکھیں, آپ ایک کام اگر سورس آف انکم بھی ہے, آپ ایک چیز کو بنا رہے ہیں تو ایسی چیز کو سورس آف انکم بنائیں جس میں پبلک کو کوئی فائدہ تو پہنچا رہے ہو نا. بالکل, کچھ نہیں تو آپ چلو کھانا پکانے کا طریقہ ہی بتا دو. یہ جو ولاگر کر رہے ہیں نا, میں اٹھ رہا ہوں اور میں انگڑائی لے رہا ہوں اور میں چائے پی رہا ہوں اور میری امی نے مجھے ڈانٹا اور میں خالہ کے گھر جا رہا ہوں اور آج کی عید ایسی گزری,
تو جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ تو ہے نا, لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ویوز زیادہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی دو دن میں جناب 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ. بالکل بالکل. اس قوم کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, یہ سو رہا ہے, یہ واش روم میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں, میں واش روم میں بیٹھا ہوں. وہ تو شکر ہے اوپر والا حصہ دکھایا, اگر نیچے والا پورشن دکھاتے تو ٹرینڈنگ میں چلی جاتی ہے, ملین میں ویوز آتے ہیں. تو ابھی وہ ٹائم نہیں آیا, تھوڑا اور ماڈرن ہو جائیں گے تو پھر وہاں تک بھی پہنچ جائے. میں نے جب پوڈ کاسٹ شروع کی تھی نا, تو میری مسز مجھے کہتی تھی کہ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی پوڈ کاسٹ نہیں کرنی اور جس کو مرضی کر لینا. وہ آپ کی بیانات کافی سنتی ہے ماشاءاللہ. پھر کرتے کرتے کہتی نہیں کہتی بس وہ شادیوں والی بات نہیں ان کی اچھی, باقی سب ٹھیک ہے. لیکن آج کل آپ کا ایک بیان خواتین کو بہت پسند آیا ہوا. اچھا, آپ نے وہ فرمایا تھا کہ جی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی ایسی دے دے کہ اسے سوال نہ کرے. تو آج کل بہت سے کپلز, انڈینز بھی اور پاکستانی بھی, وہ خاتون لیپ ٹاپ پہ آپ کا بیان لگا لیتی اونچی آواز میں, اور شوہر کے پاس جا کے بیٹھ جاتی اونچی آواز میں آپ کا بیان لگایا ہوتا ہے کہ کوئی پاکٹ منی مل جائے. ضرور لگانا چاہیے. جب میاں دوسری شادی کا بیان اونچی آواز میں بیوی کو سنا رہے ہوتے ہیں تو پھر پاکٹ منی والا بھی سنانا چاہیے نا, عدل ہونا برابری, دونوں طرف سے برابر ہے. مفتی صاحب ابھی ہم نے ساری بات تو کی ولاگنگ کی اور ساری, تو اس کے جائز ناجائز کی کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں, کچھ ناجائز بھی کہتے ہیں, تو آپ کے یہاں کیا دلیل پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, یوٹیوب کی ارننگ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کی ارننگ ہے. بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا, ہم پہ تو لوگ کچھ اس طرح کی بھی الزام لگاتے ہیں, اس سے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے حلال کر دیا یوٹیوب کو, ٹھیک ہے, اس کی ارننگ کو. ایسا نہیں ہے. یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق 2014-15 میں ہمارے پاس سوالات آتے تھے جامعۃ الرشید میں. ٹھیک ہے. اس وقت تو میرا کبھی ہم نے چینل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی چینل بناؤں گا یا ہم کوئی چینل بنائیں گے. اس وقت اس پہ میں نے بہت تحقیق کی تھی, کیونکہ میں دارالفتہ میں ہوتا ہوں, وہاں اور سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے بھی ہمیں مشاورت کا موقع ملتا ہے. تو اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث کے بعد ہم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں تو اب ہمارا تو تصور نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی یہ کام, یعنی ہمارا بھی کوئی چینل ہوگا, یا چینل ہوگا تو وہ مونیٹائز بھی ہوگا. تو یہ ایک تو میں لوگوں سے یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو کوئی مفتی جائز یا ناجائز کہنا تو نیتوں پہ شک نہ کیا کریں کہ انہوں نے, اچھا کچھ مفتی جو کچھ علماء وہ جو ناجائز کہہ رہے ہیں ان پہ بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں, اصل میں اپنا چینل نہیں ہے نا, اس لیے ناجائز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, قوم کسی حال میں خوش نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کے جواز کے دلائل کیا ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل نے کوئی فتویٰ چلایا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. مجھے لوگوں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز بھیجی کہ دیکھو یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ انہوں نے چلایا. میں نے کہا ٹی وی چینل تو فتویٰ اس لیے چلا رہا ہے, یعنی اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو سورس آف جو جس طرح سے یوٹیوب کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے تو ٹی وی چینلوں کی ارننگ کا بھی وہی ذریعہ ہے. ان کو ڈائریکٹلی تو چینل والوں کو بتائیں کہ آپ جو یہ فتویٰ اتنا پھیلا رہے ہیں نا, شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب سے لوگ ٹی وی کی طرف آ جائیں, تو وہ پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے, یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے. کچھ ایک مولانا صاحب ٹی وی چینل پہ کچھ دن پہلے آ کے کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کی ارننگ حرام ہے, سوری یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ ان کو میں کہوں کہ آپ کے ساتھ جو 2-4 اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے پیسہ, ٹی وی والے پیسے دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے, کیونکہ وہ جب کسی عالم کو بلا رہے ہیں تو پیسہ کما رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ جس کے کما رہے ہیں ان کو بھی دینا معاوضہ. بہت سے علماء نہیں بھی لیتے اور بہت سے لیتے بھی ہیں, تو جو لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ خود بھی لے رہے ہوں, تو ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جو جس وجہ سے حرام ہے وہ وجہ ٹی وی چینلوں میں بھی پائی جاتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے. پھر ٹی وی کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام, پھر مبشر لقمان جاوید چودھری کی تنخواہ بھی حرام, جو صحافی ہیں جتنے, پھر جناب آپ کا جو علماء وہاں آ رہے ہیں جو ٹائم دے رہے ہیں ان کے بھی حرام, تو وہ بھی حرام. تو دیکھیں ہم پراپر وے میں ہم نے ایک فتوے کا کورس کیا ہے جامعۃ الرشید میں, پھر سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں 20 سال پریکٹس کی ہے, تحقیق, ریسرچ. کسی بھی فتوے میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا. بالکل بالکل. تو مفتی کی یہ ذمہ داری ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز پہ غور کریں, ایسا نہ ہو کہ کل اس کو رجوع کرنا پڑے گا یار میں کہہ کے دیا. بالکل بالکل. تو جو یوٹیوب کی ارننگ کی بیس ہے نا, اگر اس کو ہم حرام کہتے ہیں تو پہلے تو یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا. اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے, سود سے ریلیٹڈ کوئی جاب ہے, تو اس کی ارننگ حرام کا مطلب پھر آپ کے لیے اس کی چائے پینا بھی حرام, یعنی صرف اس کے لیے حرام نہیں. الحرام یتعدی من ذمۃ الی ذمۃ, فقہ کا ایک اصول ہے, حرام پھر سب کے لیے ہوتا ہے. آپ اگر صرف رشوت ہی کماتے ہیں یا میں اگر حرام کماتا ہوں تو پھر آپ کے لیے مجھ سے چائے پینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو پھر ٹی وی اینکروں کی تنخواہیں حرام, پھر جناب جتنے بھی جو جائز کام بھی ٹی وی میں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ بہرحال ایڈورٹائزمنٹ سے ہی دی جا رہی ہے, تو سب کی تنخواہیں حرام. پھر ان کی دعوت قبول کروں, اتنا لمبا سیٹ اپ چلے گا نا کہ یہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو علماء نے یہ دیکھا, جو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں سے بہت تحقیق ہوئی کہ یوٹیوب میں جو آپ کو جو اشتہار چلانے کے جو پیسے دے رہا ہے یوٹیوب, وہ پیسے کس چیز کے دے رہا ہے. میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک دکان کسی کو رینٹ پہ دی,
ٹھیک ہے کہ میں تمہیں یہ دکان رینٹ پہ دے رہا ہوں شراب کھانے کے لیے نہیں, ٹھیک ہے جوئے کا اڈا بنانے کے لیے نہیں, میں تمہیں موبائل یا اور کوئی بھی جائز کام کے لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی جائز چیز کو فروغ کریں. ٹھیک ہے آپ نے جناب زید کو وہ دکان دی, زید نے وہاں 2-3 لڑکیاں لا کے بٹھا دی, اس لیے بٹھائیں کہ لڑکیوں کو دیکھ کے نا دکان پہ رش ذرا زیادہ لگ جائے. ٹھیک ہے یہ کام اس نے 100% غلط کیا. ٹھیک ہے آپ کے پاس لوگ آئے کہ آپ کی شاپ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کہیں بھائی میں نے نہیں بٹھائی ہیں, میں نے جس کو رینٹ پہ دی ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے اس دکان کا کرایہ لینا حرام ہے چونکہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کہیں شاپ یہ موبائل کی ہے, لڑکیوں کی شاپ نہیں ہے, موبائل کے لیے دی. بالکل ٹھیک ہے. یہ موبائل بیچ رہا ہے, تو اس میں ایک عارضہ, ایک غلط چیز شامل ہو گئی ہے. تو اسی طرح جب ہم یوٹیوب کو اپنا چینل دیتے ہیں, مونیٹائز کرتے ہیں, تو ہم یوٹیوب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹ کو اس کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شیمپو ہے, صابن ہے, کوئی بھی ٹافی ہے, کوئی بسکٹ ہے, ہم اس کے آپ کو یعنی پبلسٹی کے لیے اس کی پرمیشن دے رہے ہیں. یوٹیوب بھی ہمیں اس کی پبلسٹی کے پیسے دے رہا ہے. بالکل. تو نہ ہمارے حکم سے لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں, نہ ہمارے مشورے سے اس پہ بے حیائی کی چیزیں لا رہے ہیں. تو جو کچھ بھی وہ لا رہا ہے نا, پیسے ہمیں اس کے نہیں دیتا. پیسے ہمیں, جو اصل کام ہے نا اس میں یوٹیوب میں, وہ ہے کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا. بالکل. تو اس لیے کہتے ہیں ایک چیز اصلاً جائز ہے, ایک وصف اس میں غلط شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی ارننگ حرام ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کمپنیاں اس طرح کے فحش اشتہار بناتی ہیں ان کے عمل کو بھی ناجائز کہا جائے گا, اور ان کمپنیوں کو منع کیا جائے گا کہ آپ ایسے اشتہار نہ بنائیں. لیکن آپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی, آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی اس کی. اور ہاں, اگر اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے, شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے, اس اشتہار کی آمدن حرام ہوگی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یوٹیوب سے جو لوگ بھی کما رہے ہیں نا, وہ اپنی آمدن میں سے 5-10% ایک اندازے سے صدقہ کریں, کیونکہ اس میں حرام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی علماء سے مسئلہ پوچھ کے یوٹیوب کے چینل کھولتے ہیں, ان کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے آپ کا, اور ظاہر ہے بے حیائی بھی ہے اس میں, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے عنصر کو بھی شامل کر کے آپ کو کچھ رقم منتھلی. اب وہ ماہرین کی رائے کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں 5% کرنی چاہیے, کوئی 10%, وہ تو جس کی جو رائے ہے اس کے مطابق اللہ سے جتنا جس کا تعلق ہے وہ صدقہ کرے اس میں سے. اب لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل کیا جائے نا, احتیاطاً حرام کہہ دیا جائے, تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ احتیاطاً آپ جب حرام قرار دیں گے نا ایک چیز کو, پہلی بات تو یہ حلال حرام کے لیے شرعی دلیل چاہیے نا. مفتی یہ تو نہیں کر سکتا کہ احتیاطاً اس کو وہ کہہ دے کہ حرام ہے. وہ ایک مثال ہے, گاؤں میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کے دوران انہوں نے کہا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اچھا. ہمارے استاذ نے یہ واقعہ سنایا, کہتے ہیں جب اسٹیج سے اترے لوگوں نے پوچھا یہ ٹی وی دیکھنے والا دائرہ اسلام سے کب سے خارج ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا ان کے اوپر. احتیاطاً کافر. ٹھیک ہے. تو احتیاطاً حلال حرام تو نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھائی آپ مونیٹائز ہی نہ کریں تاکہ کوئی ایڈ اس طرح کا کوئی جو فحش آ جاتے ہیں چلے ہی نہیں, آپ کا چینل بالکل صاف ستھرا رہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ اس کو مونیٹائز نہیں کرتے تو لوگوں پہ رزق کے دروازے جو بند ہو رہے ہیں. پاکستان کی آپ حالات دیکھیں, جو ماہرین ہیں معیشت کے, ہماری ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ 62 ڈالر ہے. بالکل یوٹیوب سب سے بہترین ذریعہ ہے. بالکل. آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تو جا رہے ہیں اور قوم پہ رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے حیا والے اور نیک پرہیزگار نیٹ کلین پیدا ہوں گے؟ یہ اس سے بھی جائیں گے, جتنا ان کے اندر تقوی ہے نا اس سے بھی جائیں گے. اور دوسرا یوٹیوب پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ بے حیائی کا عنصر اتنا زیادہ ہے یوٹیوب پہ, اتنے مواقع ہیں کہ کسی نے اگر واقعی صحیح معنی میں بے حیائی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایڈ دیکھ کے نہیں کرتا. ہاں, اس کے لیے تو بہت ساری سائٹس ہیں اور اتنا کچھ ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں رزق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یوٹیوب کی دنیا سے ایسے غریب لوگ جن کے پاس کوئی قابلیت تھی, یوٹیوب نے ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. بالکل. اور باہر سے آپ کے ملک کو ضرورت ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے. اس میں ایک پہلو اگر ہے تو اس پہلو کے علاوہ 20 دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے. پھر اگر ہم دوسرے چینلوں کو مونیٹائزیشن کی اجازت دیتے ہیں تو ہماری بات پھیلاتے زیادہ ہیں, پھر وہ تو یہ بھی ایک عنصر ہے اس میں. تو یہ سب ہے, اس لیے بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دینا کہ حرام ہے ناجائز ہے یہ آسان ہوتا ہے. ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ علماء غور کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی ہے اس میں. اب میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ ساری بات ہے گھروں میں. ویسے آپ کے گھر والوں کو پتا ہے آپ کتنے کماتے ہیں؟ نہیں. اچھا, سب ان کو میں کہتا ہوں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اچھا, یہ صرف آپ کو بھی پتا ہے کتنے کماتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس کافی اسٹاف ہے, کافی لوگوں کا ساتھ سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے. جی.
کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے صرف جو یوٹیوب؟ بھائی میرے پاس کتنے لوگ ہیں عثمان بھائی، کتنے لوگ ہوں گے ہمارے پاس؟ یہ احمد بھائی ہیں سب کے جو جی وہاں ظاہر ان کے پاس ایک الگ سے ٹیم ہے، فری لانسر بھی لیے ہوئے انہوں نے، اور یہاں کا پورا دفتر بھی ان کے حوالے ہے. تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کافی لوگ جڑا ہے، 20-25 تو ہوں گے ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک اس میں ضمن ایک سوال آ گیا گاڑی کے حوالے سے جو بینک سے لیتے ہیں. اس میں میرا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کیونکہ جب آپ ایک فکس اماؤنٹ پہ لے کے قسطوں پہ دے دیں تو وہ جائز ہے، تو کیا یہ کنونشن بینک کی بھی جائز ہے، کنونشنل کی بھی، یا صرف اسلامک کی؟ کنونشن بینک کی جائز اس لیے نہیں کہ وہ سود لگاتے ہیں اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. اور جو اسلامک بینک ہے وہ سود نہیں، وہ جرمانہ لگاتا ہے، چیریٹی کرتا ہے اس کو، وہ پہلے سے ایگریمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس پر یہ 90 سے 80s میں نا علماء کی مشاورت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے کہ جب اسلامک بینکنگ، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ پورا وہ مفتی رشید احمد صاحب کا ایک رسالہ ہے اصل الفتاوی میں، اس میں پورا اسلامک بینکنگ کا نا ایک خاکہ ہے کہ اس طرح سے بینکنگ کا نظام چلایا جا سکتا ہے. اس میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی ہم اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسط گاڑی کی جمع نہیں کراتا تو اس سے ہم نکلوائیں کیسے؟ جرمانہ نہیں لے سکتے، یعنی پروفٹ نہیں لے سکتے، وہ سود ہو جائے گا، تو کیا اس کو سزا دیں؟ تو جتنے بھی طریقے تھے نا پریکٹیکلی کوئی ممکن نہیں تھا. تو پھر امام مالک کا یہ قول لیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرعاً جائز ہے کہ کسی شخص سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں قسطوں پہ، تو آپ اس کو یہ پابند بنا سکتے ہیں ایگریمنٹ کے ذریعے کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں سزا کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو فقہ مالکیہ سے یہ قول لیا گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ پابند بنایا گیا کہ بھائی آپ پہلے ڈاکومنٹیشن میں یہ ایگریمنٹ کریں گے میں نے ٹائم پہ قسط نہیں کی تو میں صدقہ کروں گا. ٹھیک ہے. اب صدقے میں لوگوں کو اگر اجازت دی جاتی خود سے کر لے تو کون کرے گا؟ بینک کو پابند بنایا گیا، بینک نے ان کو پابند بنایا کہ آپ ہمارے ذریعے سے چیریٹی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بینکوں میں جا کے اس کی تحقیق کی کہ یہ عملاً چیریٹی ہو بھی رہی ہے، تو وہ ہو رہی ہے. میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، تو کروڑوں روپے سالانہ وہ ان کا مختلف ٹرسٹوں میں جاتا ہے. گھر میں آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ اور بیگمات کے ساتھ دوستوں والا ہے یا گھر میں؟ الحمدللہ میرا دوستوں والے لوگ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے نہیں ہیں، کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن میں گھر میں الحمدللہ ایسے ہی رہتا ہوں جیسے یہاں. اچھا بالکل چل. اور بچوں کے ساتھ تو کچھ بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہوں میں. بچے میری مجبوری ہیں، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. نیچر کی نا بچے میں بہترین عکاسی ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو بچے کیوں پسند نہیں ہیں، بلکہ میں تو گھر میں کہتا ہوں اور دوستوں سے بھی، یار ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا بچے بڑے ہوں، یعنی بچے تو بچے ہی چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ. تو بیٹیوں کے زیادہ قریب ہیں یا بیٹیوں کے زیادہ قریب؟ بچیاں زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں اور یہ بھی نیچرل ہے میرا خیال ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ مائیں زیادہ بیٹوں کی طرف ہوتی ہیں، باپ زیادہ. میری بھی بیٹی ہے 3.5 سال کی، تو مجھے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. اچھا مفتی صاحب، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ جس پہ آپ بڑی بات بھی کرتے رہتے ہیں، عدالتی خلا پہ. جی اس کی وجہ سے تھوڑی وضاحت فرما دیں. ایک تو یہ وضاحت فرما دیں کہ شرعی طور پہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات خرابی کے باوجود بھی مرد کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں دینی، تو ایک آسان سا طریقہ عدالت سے جائے اور اس کو لے لے. تو اس کی شرعی حیثیت بھی بتا دیں پلیز، اور پھر اس کا معاشرے میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی. 3 چیزیں ہیں جن کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے طلاق، ٹھیک ہے، ایک ہے خلا، ایک ہے فسخ نکاح. ٹھیک ہے. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. طلاق کا مطلب مرد جب طلاق دے گا، اس کا قرآن نے طریقہ بتایا کہ ایک طہر میں 1 2، اگلے میں دوسری 2، اکٹھی 3 دے دی تو اس کے حکام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں مرد ہی ہے، مرد دے گا تو طلاق ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے خلا. خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جن علماء نے خلا کو طلاق نہیں قرار دیا، فسخ نکاح قرار دیا، تو اس میں بھی یہ بات سب کے نزدیک اجماع امت ہے. اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب متفق ہیں کہ 4 امام متفق ہیں کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیات سے بھی صاف پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی. مرد اور عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت پیسے دے کے مرد سے ایگریمنٹ کر کے اپنی جان چھڑا. فدیہ میں ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. فدیہ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی کوئی بھی جان چھڑانا چاہتا ہے پیسے دیے اور نکل لیا، یعنی سامنے والا راضی بھی تو ہو نا. بالکل. بخاری کی حدیث ہے اول خلع فی الاسلام، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے پاس آئیں. حدیث کا عنوان ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ. تو جمیلہ آئیں، حضرت ثابت کے بارے میں کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتی. وہ یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق تھا. تو پہلی رات میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھائی میرا جوڑ نہیں، میری جوڑ کی شادی نہیں ہوئی. تو وہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دیں. خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا جیسے ہماری عدالتیں کر رہی ہیں ایک طرفہ. تو طلقہ آپ نے فرمایا ان کو طلاق دو. اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ یہ طلاق کا حکم استحباب کا تھا، کوئی یقینی حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے. حضرت کیونکہ شریعت نے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح توڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کے پاس رکھا ہے. اور یہ تمام آسمانی مذاہب میں کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، لیکن نکاح ختم مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. چند صورتوں میں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں.
تو وہاں بھی یہ کہ نبی نے ان کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں تو یہ مہر واپس لے لیں, تو انہوں نے طلاق دیا باقاعدہ, بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جو آج کل خلا کے بارے میں ہو گیا نا, کورٹ خلا دے دے, تو جج اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عورتوں پہ بھی گورنمنٹ قبضہ کر لے کہ جب چاہے گورنمنٹ چاہے جی نکاح ختم کر لے, ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے میں نے ایک ہفتے میں پتہ نہیں اتنی عورتوں کو خلا دی, طلاق دلوائی ہے نا. تو ایک سیدھا سادہ سا بندہ تھا, اس نے کہا جج صاحب آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں, دوسروں کی بیویوں کو آپ کے پاس کب سے رائٹ ہو گیا. تو خلا ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جب تک مرد سائن نہیں کرے گا خلا نامے پہ خلا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ پہلے یہ, اور یہ اجماعی مسئلہ ہے قرآن میں, او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن کہہ رہے جس کے پاس نکاح کی چابی ہے, عقدہ ہے, نکاح ختم کرنے کا رائٹ مرد کے پاس ہے, ٹھیک ہے. خلا کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے. اس پہ لمبے چوڑے بہت سارے دلائل ہیں, یعنی اجماعی مسئلہ ہے, اس میں دو رائے ہو نہیں سکتے. جو اسکالر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں جی خلا جو ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے عورت کی مرضی کے بغیر, بھی وہ ایسے وہ ان کو یعنی نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ اجماعی امت کا پتہ, تو بالکل ایک سطحی بات ہے. البتہ ایک چیز ہوتی ہے فسخ نکاح, ٹھیک ہے. خلا تو یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کو پسند نہیں کرتی, کوئی بھی معقول وجہ ہے, بلا وجہ مانگے گی گناہگار ہوگی, لیکن کوئی وجہ ہے تو مانگتی ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کسی معقول وجہ سے مانگ رہی ہو تو مرد کو راضی کر لو کہ وہ مہر واپس لے لے اور تمہیں چھوڑ دے, ٹھیک ہے. یہ کام اگر مرد خود نہیں کرتا تو کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ کورٹ مرد کو بلائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مرد اس کو سیریس لے گا, ٹھیک ہے, ورنہ بعض دفعہ بیوی کی بات کو مرد سیریس نہیں, تو کورٹ کا کام ہے دونوں کو بلائے اور کہے کہ بھائی یہ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو, چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے گا تو پھر نہیں ہو سکتا, یعنی نہیں ہو سکتا. کورٹ کا کام صرف دونوں کو یعنی اس کو اس میں سنجیدگی پیدا کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ مرد اس کی بات کو سیریس لے. تیسری چیز ہوتی ہے فسخ نکاح, وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. فسخ نکاح یہ کہ مرد ایسی نوعیت کا ظلم کر رہا ہے کہ نہ وہ امساک بالمعروف کرتا ہے, نہ تصریح بالاحسان کرتا ہے, نہ بھلے طریقے سے رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ بھلے طریقے سے چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے. بیسک حقوق اس کے ادا نہیں کر رہا, جیسے نامرد ہے, اب اس کو عورت کی کبھی اولاد نہیں ہو سکتی, وہ زنا کی طرف جا سکتی ہے, یہ بیسک حق ہے عورت کا. نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, تو یا ایسے بھی لوگ ہیں شادی کی بیرون ملک چلے گئے, بیگم کو بھول گئے, وہ نہ خرچہ بھیج رہے ہیں, نہ اس سے پوچھ رہے ہیں, 2-3 سال سے یہاں لٹکی ہوئی ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, یا تو ہمیں رکھو پراپر یا چھوڑو. یہ اس نوعیت, یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یہ اس نوعیت کا ظلم ہے کہ اس میں پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ کورٹ بلائے, شوہر کو پہلے موقع دے کہ بھئی آپ یا تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. اگر وہ باز آ جاتا ہے پھر بھی حق نہیں ہے. اچھا, اگر وہ باز آ جاتا ہے تو پھر بھی کورٹ کو حق نہیں ہے, اس کو موقع دیا جائے گا, ٹھیک ہے, کہ سدھرنے کا. جیسے بیرون ملک جا کے بیوی کو بھول گیا ہے تو کورٹ اس کو آرڈر کرے گی بھئی آپ آئیں, یا اس کے یا لے کے جائیں بیوی کو. وہ کہتا ہے میں نہیں آ رہا, تو یہ متعنت کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ نہ حقوق دینے پہ آمادہ ہو رہا ہے اور نہ رکھنے پہ آمادہ ہو رہا ہے. پھر عورت ثابت کرے گی عدالت میں کہ بھئی یہ ظالم آدمی ہے, اور یہ آج کل تو وہ وکیلوں نے پیپر نکالا ہوا ہے, وہ اسی مارتا پیٹتا ہے اور وہ سارے نا اسے سائن لے لیتے ہیں, وہ ایک فارمیٹ بنایا ہوا انہوں نے. ایسا نہ ہو جو حقیقت میں کوئی ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہو. ناقابل برداشت میں اس لیے کہہ رہا ہوں, خواتین اس لفظ سے بھی چڑی جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت, یعنی برداشت کے قابل ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں 100% دنیا میں نہ بیوی صحیح ہوتی ہے نہ مرد صحیح ہوتا ہے, کوئی بھی ٹھیک نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دن غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا تھا, غلط کیا ایک تھپڑ بھی, لیکن اس پہ کھلا نہیں بنتا ہے کہ بھی ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم اس نے مجھے جو ہے وہ گالی دے دی تھی, یا ونس اپون اے ٹائم اس نے تھپڑ لگا دیا تھا, تو یہ تو غلط ہے, لیکن اتنی باتوں پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی اور کہے گی کہ بھئی یہ ثابت کرے گی کہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے. پھر کورٹ بلائے گی, اگر وہ انسان کا بچہ بن گیا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کورٹ کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں, اس کی شرائط پائی جاتی ہیں. اب علماء نے اتنے براڈ مائنڈڈ بنے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ یار ہم نے فتوے دیے کہ بھئی یہ خلا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ, دارالعلوم کا بھی, جامعۃ رشید کے, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے جو صحیح علماء ہیں, سنجیدہ علماء ہیں, جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں, وہ دیتے ہیں یہ خلا نہیں ہوتا, یہ کل عدم ہے. لیکن علماء نے اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ ہم نے کہا یار چلو خلا نہیں ہے, لیکن اگر فسخ نکاح والی شرائط پائی جا رہی ہیں, یعنی کیس ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے دیکھا کہ یار عورت پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور اس نے ثابت بھی کیا ہے, ہوائی باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ظلم ہو رہا ہے اور مرد نہیں سدھرنے کے لیے تیار, تو ہم نے یہاں تک کر لیا کہ ہم نے کہا کہ خلا کا کورٹ نے لفظ استعمال کیا, لیکن ہم کہتے ہیں کورٹ کو شریعت کا نہیں پتا خلا اور فسخ کیا ہوتا ہے, تو ہم اس کو فسخ سمجھ لیتے ہیں. تو ہم نے وہاں نکاح کے ختم ہونے کا فتویٰ دیا ہے, عورت کو سپورٹ کیا علماء نے, ٹھیک ہے. یعنی اتنے براڈ مائنڈڈ علماء بن کے عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب مردوں کے حقوق ہیں. ہم نے بہت سارے فتوے ایسے بھی دیے ہیں کہ خلا مان لیا ہم نے, حالانکہ اس میں خلا کا لفظ تھا. ہم نے کہا چلو یار جج کو بیچارے کو نہیں پتا نا خلا کیا ہوتا ہے, فسخ نکاح کیا ہوتا ہے, تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ فسخ کو پیار سے خلا کہہ رہے ہیں, لیکن فسخ نکاح کی شرائط پائی جاتی ہے. لیکن 99.9% کیس وہ ہیں جس میں نہ فسخ نکاح کی شرائط پائی جاتی ہیں اور اس میں عدالت دھڑا دھڑ طلاقیں دے رہی ہے.
یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اس بیس پہ ایک عورت کہیں نکاح کرے گی وہ کلعدم ہوگا, وہ زنا کہلائے گا. اچھا, زیادہ تر کیسز ایسے, یعنی جو لا آپ کا بن چکا ہے, جنرل مشرف نے بنایا تھا یہ لا, اس میں نے الفاظ پڑھے اور پریکٹیکلی بھی ایسا ہو رہا ہے. کوئی بھی خاتون عدالت میں جاتی ہے, وہ کہتی ہے میرا میاں بہت اچھا, مجھے پسند ہی وسیم بھائی ہے. ٹھیک ہے نا, بھائی کیوں کہہ رہی ہے اس کو, وہ محلے والے سب اس کو بھائی کہتے ہیں, یا مجھے پسند غفار ہے. ٹھیک ہے, عدالت پابند ہے, اس کو خلا دے گی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے ہمارا فیملی سسٹم ہو گیا تباہ ہو رہا ہے. بالکل. تو اس میں یہ خلا کورٹ اگر دے دے گی تو یہ کلعدم ہوگا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ عورت شوہر پہ الزام لگاتی ہے بڑے سنگین, لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس, تو صرف الزام سے تو نہیں بات چلتی نا. تو وہاں بھی کورٹ اگر خلا کی ڈگری پکڑا دے گی, کلعدم ہے وہ خلا, پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی, وہ زنا ہوگا. تو اس پہ ہم چیخ رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑا بہت اہم, تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے باقی شریع عدالت میں. یہ تو آپ نے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. ابھی تو بہت سی خواتین کو پتا نہیں, ورنہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس کے سائڈ افیکٹ کتنے زہریلے ہیں. ایسے کیسز میرے پاس بہت آ چکے ہیں. بہت سی خواتین نے اس کو کمائی کا دھندا بنا لیا. ایک مرد سے شادی کی, بچہ پیدا ہو گیا, کورٹ سے جا کے خلا لے کے 18 سال تک کا بچے کا خرچہ ملے گا, اور بچہ بھی عورت کی کسٹڈی میں. ہماری عدالتیں آدھا اسلام لے رہی ہیں, آدھا نہیں لے رہی. اب اسلام کہتا ہے کہ بچے کا خرچہ باپ پر ہے, لیکن تعلیم پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. آپ ہفتے میں کم از کم ایک دن باپ کے پاس چھوڑیں گی, وہ نہیں ہو رہا. باپ 18 سال تک پیسے دے رہا ہے, جب چاہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی اس کی. کورٹ میں 2 دن حاضری ہے, اس میں بھی عورت کی مرضی ہے, لائے نہ لائے. لانے کا, آنے جانے کا, کنوینس کا خرچہ باپ کے ذمہ. پھر وہ بچے کو باپ کے خلاف ورغلاتی رہے گی, اس کا دماغ خراب. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں, بچہ کہہ رہا ہے تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, باپ کو کہہ رہا ہے. تو خودکشی کے کیسز آئے ہیں, باپوں نے گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے. اور قتل کے کیسز آئے ہیں, جب ڈپریشن میں آپ جا رہے ہو تو مکمل اس میں جو ہے نا, وہ کورٹ عورت کو سپورٹ کر کے عورت کو تباہ کر رہی ہے. کیونکہ جب یہ چیز زیادہ ہوگی نا, ابھی سوسائٹی میں زیادہ نہیں ہے, اب جب یہ چیز بڑھے گی تو ہوگا. اب ایسے کیسز بھی آئے نا کہ ایک خاتون نے نکاح کیا اور شوہر سے بڑی محبت, اور بالآخر محبت میں شوہر نے 1 کروڑ کی جائیداد اس کے نام کر دی. اگلے دن جا کے اس نے خلا پکڑا, جائیداد بھی گئی, مہر تھوڑا بہت واپس کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. اور بچہ بھی تھا اس کا, 18 سال کا خرچہ باندھ کے فوراً کہیں اور شادی کی ہے. دوسرا بچہ ہوا, اس کے ساتھ بھی یہی کام کیا اس نے. کمائی کا بہترین دھندا ہے, جیسے روحانی علاج ہے نا. میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا, جن چڑیل بھگانا شروع کر دے, کروڑ پتی بن جائے گا. تو کسی خاتون اگر بے روزگار ہیں تو بہترین آپشن ہے ان کے پاس, کسی بندے سے شادی کریں, نکاح رجسٹر کریں, اس کے بعد ایک آدھ بچہ ہو جائے, نہیں ہو تو وہ بھی اچھا خاصا مل جاتا ہے, جو عدت کا خرچہ ہے نا. تو بچہ ہو گیا تو پھر تو لاٹری کھل گئی. تو ایسے مردوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ خلا کی دھمکی دیتی ہے عورت. جو غلط عورتیں, ظاہر ہے میں ان عورتوں کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت ہمارا انٹرویو دیکھ رہی ہیں, لیکن ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ یہاں آتے رہتے ہیں لوگ دکھڑے لے کے کہ یار میری وائف نے اب اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, اس نے کیس کر دیا کورٹ میں, میرا تو بچہ بھی جا رہا ہے, میں کیا کروں بھائی. مفتی صاحب, آپ اکثر بیانات میں فرماتے رہتے ہیں کہ اپنے کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو نہیں. یہ بڑا اچھا فارمولا, اور یقیناً اس سے متاثر ہو کے ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ابھی اس چکر میں نہیں پڑتے کہ فلاں کافر, فلاں برا یہ وہ. لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سولوشن سمجھتے ہیں فرقہ واریت ختم کرنے کا؟ دیکھیں, فرقہ واریت ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, یہ آپ کا سوال ہے. تو پہلے میں بتا دیتا ہوں غلط طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جو غلط طریقہ ہے تو اس سے اوائڈ کریں گے تو صحیح طریقہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ فرقوں کے نام لیں, فلانا ایسا, ڈمکانا ایسا, فلانے کی کتاب میں یہ, تو فلانے کی کتاب میں یہ, تو فلانے نے یہ بولا, تو فلانے نے یہ بولا. لیول تو یہ لگے گا کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے, لیکن اس سے بڑھے گی. ٹھیک ہے. نفرتیں پھیلیں گی ایک دوسرے پر, لوگ آپ کے بھی عیوب تلاش کریں گے, اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے, یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ختم کا مفہوم کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے سچی مچی میں ختم, ان کا وجود ہی ختم ہو جائے, تو یہ ایک لا حاصل محنت ہے جو نہیں ہو سکتی. صحیح حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی ایک جہنمی. حقیقت میں یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ہم نے تو بھی یہ دیکھنا ہے ان 73 میں جنتی کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو فوکس کریں اور اس کے دلائل کو آپ ایک آسان انداز میں, مدلل انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے میں مان علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے. تو ہم نے قرآن سنت کی وہ تشریح کرنی ہے جو صحابہ سے میچ کرتی ہو, اجماع امت سے میچ کرتی ہو. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہم نے بیان نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جو اسلاف سے ہٹ کرو, آپ ہی کی سمجھ میں آئی, جس سے پہلے تو کسی کی سمجھ میں آئی نہیں تھی. جیسے ہیں آج کل وہ جو وہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ انجینئر صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ جو غامدی صاحب ہے نا, غامدی صاحب آپ نے دیکھا نا رجم کا انکار کیا, رجم کا انکار کیا, تو بہت ساری اجماعی چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے. تو اس طرح کے اور بہت سارے اسکالر ہیں. میرا مقصد کسی خاص پہ, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں, کسی پہ طنز نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. تو
ایسی تشریح قرآن و سنت کی جو اجماع امت کے خلاف ہے, آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آئی. آپ کہتے ہیں نہیں لایا ہے بھائی مارکیٹ میں, تو جو بھی کوئی نہیں لا رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس کا مطلب وہ صحیح نہیں ہے. تو ما انا علیہ وصحابہ, پھر صحابہ کے بعد تابعین, پورا ایک سیٹ اپ چلا رہا ہے. تو ہم نے اس کو واضح کرنا ہے بھائی, ہم تو قرآن اور سنت کی وہ تشریح جو صحابہ تابعین تبع تابعین امت جس پہ چلی آ رہی ہے صدیوں سے, اس سے ہٹے گا کوئی تو وہ اس 73 سے اس فرقہ ناجیہ سے نکل جائے گا. اس کو آپ نے اعتدال کے ساتھ بیان کرنا ہے, لوگوں کو اس پہ رکھنا ہے. تو جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا, نہیں ہوگی تو وہ جائیں. پھر وہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو عامۃ المؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جہاں جا رہے ہیں ہم دھکیل دیں گے اس کو, جانے دیں گے, پھر اس کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا کبھی. تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں علماء اگر مثبت انداز سے بیان کرتے رہیں تو جس کی سمجھ میں آئے گا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جب ایمان کفر کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا زبردستی نہیں کر سکتے, تو آپ اپنے مسلک کو کیسے زبردستی تھوپ سکتے ہیں کسی کے اوپر. تو پازیٹیو وے میں آپ بیان کر دیں, حق کیا ہے, باقی لوگوں کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. لڑائی دیکھیں, یہ صرف یہ پاکستان میں ہے نا, سعودی عرب میں نہیں ہے یہ جھگڑا, مسقط میں نہیں ہے, دنیا میں جو یہاں پھٹے ہیں, حالانکہ فرقے تو وہاں بھی ہیں. مسقط میں بازی ہے فرقہ جن کے بعض عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں, لیکن اتنی وہاں محبتیں ہیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی الگ مسلک ہے. یہ سب آپ کو یہاں ملے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں نا, وہ امریکہ میں ایک کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. کتوں کو بلایا, اس نے کہا مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا, میں پاکستان جا رہا ہوں. تو کتوں نے کہا یار تجھے یہاں روزانہ شیمپو سے نہلاتے ہیں, تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے, تو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جاتا ہے, تو پاکستان جا رہے ہیں, وہاں تو کتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. کہتا ہے یار بھونکنے کی جتنی وہاں اجازت ہے نا یہاں نہیں. تو ہمارے یہاں یوٹیوب پہ سب کچھ الاؤ ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرٹیفائڈ مفتی ہو, کسی ادارے سے فارغ ہو, اس کے اسپیچ میں کہیں نفرت تو نہیں پھیل رہی, اسٹیٹ کے اگینسٹ تو نہیں کہ جا رہا. وہ ایسے اسکالرز بھی ہیں جو آپ کو اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہیں. ہماری ایجنسیاں بھی کچھ نہیں کرتی. جب دیکھتے ہیں دھماکے شماکے شروع ہوتے ہیں نا, پھر ان لوگوں کو ہوش آتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. آپ ریاست ہی کی اگر حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو مذہب تو آپ کو حفاظت کا حکم دیتا ہے نا, آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کے گھر کی طرح, آپ اس کو بچاؤ. تو اتنا زیادہ وہ اس میں یوں ہمارے یہاں کچھ ضرورت سے زیادہ آزادی ہو گئی ہے, تو اس کو تھوڑی سی لگام دینے کی ضرورت ہے. ویسے کوئی گنجائش ہے انجینئر صاحب سے صلح صفائی کی یا کوئی اس طرح؟ دیکھیں انجینئر صاحب سے میرا نہ کبھی پھٹا تھا نہ پھٹا ہے. انجینئر صاحب سے میرا علمی اختلاف تھا, جو ہے وہ تو بہت بیسک چیزوں کا اختلاف ہے, تو اس میں کیسے سلو ہو سکتی ہے ان اختلافات میں. باقی پھڈے کے تو ہم پہلے بھی قائل نہیں تھے, اب بھی قائل نہیں ہیں جھگڑے کے. میں نے تو سموسے پکوڑے اور کیا کیا دعوتیں دی ان کو, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اچھا اگر وہ آئے تو آپ کھلائیں گے نا سموسے؟ کیوں نہیں کھلائیں گے, آئے تو 100 دفعہ کھلائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ کبھی ہوتا ادھر بھی سموسے لے کو تیار وہاں جانا, اب دیکھیں میں اگر وہاں گیا تو پھر وہی بات ہے کہ بحث, تو بحث کے میں تو پھر دیکھیں جب تک مجھے ایک تجربہ ہوا ہے اصل میں, یہ جو میں اتنا اس میں سینسیٹیو ہو گیا ہوں نا, جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو پہلے ریٹرن میں چیزیں طے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صدیق صاحب جو اہل حدیث عالم تھے نا, ان سے میری طے ہوئی تھی بات چیت. طے یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, ہم بیٹھ کے پہلے اصول اور ضابطے طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حافظ صدیق صاحب آئے, انہوں نے وہیں مناظرہ شروع کر دیا, جو غلط کیا. نہ میرے پاس کتابیں تھیں, نہ ٹاپک متعین تھا, اور انہوں نے لائیو بھی میں نے ان کو چلانے کی اجازت دی. میں نے خود اجازت, میرا خیال تھا کہ بیٹھ کے ہم شرائط طے کریں گے, ریکارڈ کریں گے اس کو. لیکن اتنا برا تجربہ ہوا نا مجھے کہ مجھے لگا انہوں نے میرے ساتھ بدترین خیانت کی ہے. تو میں پھر ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا بھائی آئندہ جب بھی کسی سے بات ہو نا تو واٹس ایپ پہ نہیں, پبلکلی شرائط طے ہو, ٹاپک کیا ہے اور ٹائم کتنا ہوگا, یہ ساری چیزیں پبلکلی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی 2 نمبری کا موقع نہ ملے. تو میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں جیسے حافظ صدیق صاحب نے کیا, تو لیکن انہوں نے بہت وہ مجھے ایک سبق سکھا دیا کہ آئندہ یہ حماقت نہیں کرنا. جو چیز پبلک میں جائے گی تو اس کا ایک ایک اسٹیپ پبلک کے سامنے پبلش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سب کو پہلے سے پتا ہو, بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے وہ. ٹھیک ہے. مفتی صاحب داڑھی کے مسئلے پہ, کیونکہ بہت سارے آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے. ایک تو داڑھی کی وجہ سے دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دے, عام آدمی کے لیے داڑھی اور پھر امام کے لیے داڑھی. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں چھوٹی داڑھی کو بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے. اس کتاب میں نے خود پڑھا ہے, یہ میرے والد صاحب نے دکھایا مجھے. دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی داڑھی, یوں کہیں کہ بالکل حلق کرنا بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے. اس حوالے سے تو فرق کہیں گے, لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے, حکم آیا ہے, وہ اعفاء اللحیٰ کا ہے. کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہو. ٹھیک ہے. ہر حدیث میں اعفاء. ٹھیک ہے. اعفاء کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث کو قول کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکتے, جی اس کے پاس تو دلیل موجود ہے. بہت سے اہل حدیث ہم نے دیکھے بہت بڑی بڑی داڑیاں, اس کی تو پھر بھی کوئی دلیل ہے, لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے.
اور عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے, نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. اس حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے, اس میں مونچھیں تراشنا, اس میں داڑھی کو بڑھانا, اعفاء اللحیہ, حلق آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا. تو کیا یہ ساری چیزیں سنت ہیں؟ اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال, کلچر کا حصے, کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا. تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے, آپ ناخن بڑھانا حرام ہے, آپ کی نماز نہیں ہوتی, اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے, اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے. یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے, بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھیں اس میں کچھ تو صحیح علماء, نیک علماء, جو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت خراب ہے, لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اجماع امت دلیل ہے, صدیوں سے چلا. امام شافعی کا ایک قول ملتا ہے ضعیف قول, کہ چھوٹی کرنا صغیرہ گناہ ہے, لیکن صغیرہ بھی جب ہے جب کوئی ایک دفعہ چھوٹی کرے, چھوٹی رکھتا ہے تو صغیرہ اسرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. تو ایک قول ملتا ہے, لیکن تینوں ائمہ اور خود امام شافعی کا جو مفتہ بھی قول ہے فقہ شافعی میں, چاروں مذاہب میں, اور صحابہ تابعین, کوئی ایک نہیں آپ دکھا سکتے. ایسی چیز کو آپ کلچر کہہ کے ٹال دیں کہ بھی کلچر تھا, تو کلچر تو بال رکھنے کا بھی تھا, وہاں کیوں نہیں نبی نے اتنی تاکید سے حکم دیا؟ اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کو داڑھی رکھو. تو اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یہودی و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے اب تو بہت سے یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. نبی نے جو بتایا نا یہودی و نصارہ کی مخالفت کرو, حدیث کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہودی رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو. مطلب یہ کہ بری چیز ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں, تم نے برائی میں ان کی مخالفت کرنی ہے, اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے, اعفاء لحیہ پہ عمل کرنا ہے. اور ویسے بھی آج کل بھی زیادہ تر یہودی اور عیسائی رکھتے نہیں ہیں, بہت کم, چند مذہبی قسم کے لوگ رکھتے ہیں. میں نے الحمدللہ پرانی آسمانی کتابوں کا بھی طلب علمی کے دور میں مطالعہ کیا ہے. تورات میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں بڑھائے. آج تک یہودی اس پر عمل کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے لبرل مذہبی اسکالر زمانے سے متاثر ہو گئے, یہودیوں کے اسکالر متاثر نہیں ہوئے, انہوں نے داڑھی نہیں چھوڑی اب تک, اور ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو بھائی آپ نہ رکھیں, آپ کہیں میں گناہگار ہوں, پیغمبر کے آرڈر پہ عمل نہیں کر رہا, آپ شریعت کے حکم کو چینج کیوں کر رہے ہیں؟ تو 150-200 سال پہلے علامہ شامی ابن عابدین, جو فقہ حنفی کے بڑے مستند ایک مفتی سمجھے جاتے ہیں, جن کو بہت آدھی دنیا نے ان کو فالو کیا ہے, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل منڈا دینا, کما یفعلہ بعض المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال فلم یبحہ احد. وہ 150-200 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اہل مغرب کرتے ہیں, یا کچھ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, وہ مرد جو چھوٹی داڑھی کرتے ہیں یا شیو کرتے ہیں, اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا. یعنی اس وقت 200-250 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مفتی بھی نہیں تھا جو اس عمل کو جائز کہتا ہو. اجماع امت خود ایک مضبوط دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو میں نے ابن عابدین رحمہ اللہ کا قول دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا, میں نے ان کی نیوز کے طور پہ پیش کیا. اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی, حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو کیسے جمع ہو گئی اتنی بڑی امت؟ تو ہم اصل میں کلچر سے متاثر ہوئے ہیں. اب بجائے کلچر کو چینج کرنے کے ہم خود چینج ہو رہے ہیں. تو اسلام کو بھائی چھوڑ دو, آپ نے نہیں رکھنی آپ نہ رکھیں. اسلام کو نہ, بہت سارے کام وہ بھی تو آپ نہیں کر رہے نا. اسلام نماز تو فرض ہے, وہ تو ارکان کا نام ہے, وہ تو اب اگر کوئی امام یعنی اگر چھوٹی داڑھی والا, ہاں اب رہا مسئلہ امام کا, نماز تو ہر فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ امام ظاہر ایسا ہونا چاہیے نا جو شریعت کو خود تو فالو کرتا ہو نا. امام کی سلیکشن میں تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ شریعت کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اس میں تو داڑھی بھی دیکھی جائے گی, اس کے جو ہے وہ کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, یہ بھی دیکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی بغیر داڑھی والا نماز پڑھاتا ہے, نماز تو پھر ہر ایک کے پیچھے, ہر جو صاحب ایمان ہے اس کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن اپنے اختیار سے ایسے شخص کو امام بنانا ٹھیک نہیں ہے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ آج کل جو چلتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا, اب اس میں ضمن ایک اور چیز شامل ہو گئی ہے کہ اب ڈاکٹرز اس چیز پہ بھی آ گئے ہیں کہ آپ نے بیٹا یا بیٹی یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے, اور جڑوا بچے بھی آپ کے اختیار میں ہیں. 100% تو نہیں, ظاہر ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں, لیکن آپ اس کا پروسیس کر سکتے ہیں. اس پہ شریعت کیا گنجائش ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ ہم نے تقریباً 8-10 سال پہلے پورا علماء کا پینل بیٹھا تھا, بہت اس پہ لمبی چوڑی تحقیقات ہوئی. اس کا خلاصہ یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ یہ عمل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, اور اس میں سطر بھی کھلتا ہے, اور بہت سارے ایسے کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے جس کو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے, لہذا یہ عام حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان جوڑوں کے لیے اس کی گنجائش ہے جن کی اولاد ہو ہی نہ رہی ہو. ڈاکٹر کہہ دے کہ جی آپ کے نہیں ہو سکتی اولاد جب تک یہ پروسیس نہیں, یا تجربے سے پتا چل گیا شادی کو 8-9 سال ہو گئے نہیں ہو رہی اولاد, تو ان کے لیے بقدر ضرورت اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, تو اور اس میں بھی اس کا پورا اہتمام کیا جائے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کا اسپرم ہو. ٹھیک ہے, یعنی اس میں بے-احتیاطی نہ ہو, کیونکہ نسب میں خلل اسلام کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا. بالکل, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی شوہر کا اسپرم ہے اور بیوی کا ایگ ہے اور وہ کسی اور عورت کے رکھوا دیا. یورپ میں اور انڈیا میں اس طرح ہو رہا ہے, ہو رہی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ماں کے مصداق میں پھر اختلاف ہو جائے گا. باپ کا تو پتہ ہے ماں
قرآن نے ماں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ماں کی ڈیفینیشن 3 چیزیں ہیں، اسی کے گوشت ووشت سے بناؤ، اسی نے پیٹ میں سنبھالا اور اسی نے دودھ پلایا. ٹھیک ہے. تو اب بلڈ کسی اور کا استعمال ہو رہا ہے، خون کسی اور کا، پیٹ کسی اور کا ہو رہا ہے، تو ماں کے مصداق میں گڑبڑ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کہ اس کی حقیقی ماں، ویسے تو حقیقی ماں وہی ہے جس کا اسپرم استعمال ہوا ہے، لیکن پھر بھی گوشت پوشت پورا یعنی جو ہے نا کسی اور کا یوز ہوا ہے، تو رضاعت کے مسئلے کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہ تو بچہ پیدا ہو گیا نا، اس کے بعد دودھ پلا رہی کوئی اور عورت، لیکن یہاں تو بچے کی جو کنسٹرکشن ہے نا اسی میں خلل پیدا ہو رہا ہے نا. تو اس لیے ماں اور باپ میں کے نسب میں خلل نہیں ہونا چاہیے. اس احتیاط کے ساتھ اگر یہ پروسیس ہوتا ہے تو جائز ہے، لیکن ضرورت کے وقت، بلا ضرورت جائز نہیں. اس میں پھر یہ کہ ظاہر ہے وہ جب وہ ہے کہ تو پھر وہ لڑکا ہے یا لڑکی وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر، اس پہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ عمل زیادہ ہو گیا، وہ تو زیادہ اگر شرعی حدود میں رہ کے کریں گے زیادہ ہوگا نہیں، کیونکہ نارمل تو اکثر نیچرل جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اسی سے ڈلیوری ہو جاتی ہے. تو ان جوڑوں کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اشکال یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ اگر یہ اس کی اجازت دی جائے پھر تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو گر سکتا ہے نا. سب لڑکے ہی چاہتے ہیں، بہت کم لوگ لڑکیاں چاہیں گے، تو یہ تو لڑکیوں کا ریشو بہت کم ہو جائے گا. تو یہ لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ نارملی یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرام ہے، ناجائز ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو جن کو بہت ضرورت ہو. ظاہر ہے وہ 1% بھی نہیں ہوتے جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو، 1% ہوتے ہیں. جب وہ پروسیس کریں گے تو وہ کر لیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سوسائٹی میں یہ ایسے جوڑے زیادہ ہو جائیں تو پھر گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑے گی. لیکن آج کل تو ایسے بھی ہو رہا ہے نا کہ کسی کے نیچرل بچے ہو رہے ہیں، 3-4 بیٹیاں ہوگی، اب وہ اس پروسیس پہ اس لیے جاتا ہے کہ بیٹا. یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. اس سے گروتھ ریشو پہ فرق پڑے گا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. قرآن کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں. اس کے نیچرل پروسیس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بیلنس ہے. تو اگر اس طرح لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو یہ بیلنس خراب ہو جائے. چائنا اور انڈیا میں دیکھیں نا، وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روک دیتے ہیں، وہاں حکومت قانون سازی کرتے کرتے. چائنا میں تو کہا جا رہا ہے لڑکیاں ہی نہیں ملیں گی شادی کے لیے لوگوں کو، بہت حالات خراب ہو گئے. تو آپ قدرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے اس طریقے سے. تو ضرورت تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھا جائے گا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے نیچرل اس سے عمل ہو رہا ہے تو پھر آپ صرف بیٹے کی لالچ میں جا کے جناب یہ ایک پروسیس کروا لیں، تو وہ پروسیس ہی آپ کے لیے حرام ہے. اور اگر ایک نیچرل پروسیس ہو رہا ہے آپ کا، اس میں پتہ کروانا کس حد تک جائز یا ناجائز ہے؟ کہ آپ 5ویں 6ویں پتہ کروانا جائز ہے، لیکن ایک فضول اور عبث حرکت ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بھی جو سمجھدار ہیں وہ نہیں بتاتی ماؤں کو. دیکھیں میں تو کہتا ہوں یار اللہ آپ کو جتنی بھی بیٹیاں دے دے، جتنے بھی بیٹے دے دے، اللہ پہ چھوڑ دو نا. جب آپ اللہ پہ اعتماد توکل کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. آپ نے خود جا کے بیٹا پیدا کروا لیا، کیا بھروسہ وہی کل آپ کا گریبان پکڑے. آپ کو اللہ نے 6 بیٹیاں دے دی، بے شک آپ ان کی مشکلات میں تھے، آپ شادیاں نہیں ہو پائیں، تعلیم نہیں ہو پائی، آپ غریب تھے. قیامت میں آپ اللہ کو کہہ تو سکیں گے اللہ یہ میری سلیکشن نہیں تھی، یہ تیری تھی. تو نبی کے الفاظ ہیں، جس کو میں نے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے صبر کیا، کفالت کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو اللہ پہ چھوڑنا یہ برکت کا ذریعہ ہے. اس میں کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ میری سلیکشن نہیں، یہ اللہ کی سلیکشن ہے. بیٹے دے دیے تو بھائی اللہ نے دیے ہیں. تو خود سے قدرت کے اور فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. تو میں نے بتایا یہ پروسیس صرف ضرورت کی حد تک اس کی اجازت ہے. اس کو ایک آدمی کے عام یعنی نیچرل اس طریقے سے اولاد ہو سکتی ہے، تو صرف اس بیس پہ کہ میری چونکہ بیٹیاں زیادہ ہیں تو میں بیٹا کروا لوں، یا بیٹے زیادہ ہیں تو میں بیٹی لے لوں، یہاں اجازت نہیں ہے اس کی. بس لاسٹ 2-3 سوال ہیں، امپورٹنٹ چیزیں. ڈپریشن کا ہمارے سوسائٹی بھری پڑی ہے. ہر کسی کی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ آ جائے، اس سے زیادہ گاڑی آ جائے. تو اس کا کیا حل ہے؟ توکل. دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، موت کو بھول گئے ہیں. یہی ہے کہ اس کے نمبر میں ہمارے ایک ریلیٹیو اکثر بتاتے تھے جاپان میں کسی خاتون کے بچے کا نمبر کم آ جائے نا تو وہ ڈائریکٹ خودکشی کرتی ہے کہ یار میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا. تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جب تھوڑا سا بھی آپ پیچھے رہ جاتے ہو تو آپ ڈپریشن میں. پھر ہمارے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز نے بھی پیسے کو نا بہت بڑھا کے، جو غریب ہے وہ کسی یعنی دنیا کا ناکام ترین انسان ہے، ان کے پیچھے تو مقاصد ہوتے ہیں، ان کو اپنی ویڈیو وائرل کرنی ہوتی ہے یا پیچھے کوئی کمپنی کھڑی بھی ہوتی ہے. صحیح ہے نا. تو لیکن ہمارے پیغمبر کی تعلیمات دنیا مسافر خانہ ہے. اللہ دے دے پیسہ تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں دے تو صبر کرو، قبرستان جایا کریں نا. حدیث میں آتا ہے فزورها فإنها تذکر الآخرہ، كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ. میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا، جایا کرو، آخرت یاد. تو جب بھی آپ کے دل میں آئے نا کہ وہ آگے نکل گیا، وہ یوں ہو گیا، تو قبرستان جائیں، بولے آئے گا یہیں پہ بھائی، ٹھیک ہے نا، تھوڑے دنوں میں میں اور اس کا انجام سیم ہونے والا ہے. تو موت کو یاد کرنا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا، یہ ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. یہ کسی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر تو خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، نفسیاتی بہت سے ہوتے ہیں. بالکل.
اور شادی کے حوالے سے آپ کہتے رہتے ہیں نوجوانوں کو کہ جلدی شادی کریں, لیکن حالات ہی ایسے ہیں, تو پھر کیا کریں اگر پیسے نہ ہو تو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے, حالات ایسے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ جلدی شادی نہیں کرو گے تو حالات ایسے ہیں کہ آپ اگر ایک لڑکی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس لڑکی کا باپ ان غربت میں کیسے کھلائے گا اپنی بیٹی کو؟ دیکھیں اسلام شادی کے ذریعے ایک لڑکی کا خرچہ بڑھاتا نہیں ہے, وہ ایک ذمہ داری کو چینج کر کے ڈیوائڈ کر کے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی اب باپ بڑا ہو گیا ہے, اس نے بیٹیوں کو جوان کر دیا ہے, اب اس کی ذمہ داری نہ تو بیٹیوں پہ ڈالی جائے کہ وہ جاب کریں, اور نہ باپ پہ ڈالی جائے, نہ بھائیوں پہ ڈالی جائے, ٹھیک ہے, اس پہ ڈالی جائے جو اس کو بیوی بنا کے رکھے گا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے امام بخاری نے باب باندھا ہے, بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی, تاکہ لوگوں کو باپ سے اندازہ ہو کہ اسلام میں غریب بھی شادی کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو بے روزگار لڑکے ہیں یا ان کی آمدن کم ہے تو وہ روزگار تلاش کریں بھائی, اور وہ کم آمدن میں ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کی آمدن ان سے بھی کم ہو. مثال کے طور پر آپ اگر 50,000 کما رہے ہیں تو آپ ایسے لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی 40,000 آمدن ہے, وہ 4 بیٹیوں کو پال رہے ہیں, اسی میں گزارا کرے گی. اسٹینڈرڈ آپ نے اتنا اونچا رکھا ہوا ہے لڑکوں نے. اسلام میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے, شادی میں آپ غریب ہیں تو آپ اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا گرا دیں. اب مفتی صاحب سگریٹ اور شیشے کے حوالے سے کیا شرع حکم ہے؟ ہمارے ہاں برے صغیر میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے کاروبار بھی اور پینا بھی, دونوں بتا دیں پلیز. شیشہ اور سگریٹ کاروبار جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حلال طیب اور پاکیزہ ہے. علماء کا جو فتویٰ ہے برے صغیر کے وہ یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ جائز ہے, یعنی مکروہ کام ہے, چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حرام اس لیے نہیں کہتے کہ جو عرب علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں نا, وہ نقصان اور ضرر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو کہ بھئی جو بھی نقصان دہ چیز ہے وہ اسلام کہاں سے اس کو وہ کرے گا نا, اجازت دے گا. تو جہاں کہ برے صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے کہ نقصان دہ ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہے اس کا. دیکھیں ایک خودکشی ہوتی ہے آپ کھمبے سے جا کے چپک گئے, ایک ہوتی ہے کہ آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں, کولیسٹرول چیک نہیں کرتے آپ, شوگر کا خیال نہیں کرتے, پھر مر جاتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہوگا نا, یعنی اس کو وہ والی خودکشی تو نہیں کہیں گے آپ. وہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تو نے اپنے آپ کو کیوں مارا, آپ کہیں گے اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا میں پراٹھے کھانے سے مر جاؤں گا آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے نا. یا میں تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اس کے فوری اثرات آ رہے ہیں. سگریٹ کا علماء کہتے ہیں 50 یعنی لانگ اس میں جا کے نقصان, اور ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں جی. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ جن میں کینسر کے جو کچھ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں نا, تو سگریٹ پینے سے ان کو کینسر ہوتا ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتا. لیکن وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتا, اور دیگر بھی کچھ نقصان, لیکن وہ بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز جتنی ہو اس کو اتنا ہی حرام قرار دیں. تو اس کو آپ سگریٹ کو اس طرح سے حرام قرار دے دیں جیسے کوئی زہر پی رہا ہے, زہر پی کے اپنے آپ کو مار رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. تو اس کے لیے ایک بیلنس لفظ استعمال کیا مکروہ کا. ٹھیک ہے. کہ اس طرح حرام نہیں ہے جیسے آپ چرس پی رہے ہیں یا ہیروئن پی رہے ہیں, لیکن مکروہ ہے کیونکہ نقصان بہرحال ہوتا ہے, آج نہیں تو کل ہوگا. تو نقصان دہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایسے حلال طیب بھی نہیں کہا ہے, اور چونکہ چرس اور ہیروئن جیسا نہیں ہے تو لہذا اس کو حلال بھی نہیں کہا. تو مکروہ کا لفظ ایک بیلنس لفظ ہے. تو وہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ پئیں, نہ پینے دیں, بچوں کو منع کریں. کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی پروڈکٹ ہے جس پہ سچ لکھا جاتا ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, ورنہ جھوٹ بولا جاتا ہے اپنی چیزوں کو بکوانے کے لیے. تو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, ہم سگریٹ کی دکان کھولنے لگے, کوئی اور کام کر لو یار, لوگوں کو کسی اچھی چیز پہ لگاؤ. کاروبار کی بات ہو رہی ہے, آپ نے اپنا کاروبار کیوں ختم کر دیا جو شہد کا آپ کا تھا؟ میرا شہد کا ختم کیا, باقی ختم نہیں کیا. جی شہد کا اسپیسیفک کوئی خاص وجہ تھی یا ویسے ہی بس چل نہیں رہا تھا؟ اچھا. تو آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا اس کو چلانا. بس میں نہیں چاہتا, میں وہ تو میں 15 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں بتا دیں لوگوں کو, مسجد میں, وہ تو دھڑ دھڑ بھی ان چیزوں کو, مذہب کو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا استعمال کرنا جائز ہے. تو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ایک ویڈیو. بالکل بالکل. یا تو میں پہلے سے یہ کام کر رہا ہوتا نا, میں مشہور نہیں تھا. جی. اب مشہور میں لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دے کے ہوا ہوں, پھر اس شہرت سے میں اپنا منجن بیچنا شروع کر دوں بزنس کا, تو مجھے اخلاقی طور پہ یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی. شرعی طور پہ تو جائز ہے اس میں, جائز, ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھیں شرعی طور پر تو گٹر صاف کرنا بھی جائز ہے نا, کہ میں بھنگی بن کے لوگوں کے پیسے کماؤں, اخلاقی طور پہ اچھا نہیں لگے گا. تو ہر جائز کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو مجھے اس پر بہت اشکال ہے کہ بھائی یہ ایک مذہب کے نام کے ذریعے آپ کا ایک نام روشن ہوا, آپ نے اس نام, مجھے تو ایسی بہت ساری کمپنی آئی ہیں, تاجر آئے ہیں, کمپنی تو نہیں کہہ سکتے, تاجر آئے ہیں بہت بڑے بڑے, جنہوں نے کہا کہ آپ اپنا نام دے دیں ہمیں, تو گھر بیٹھے آپ کو اتنا ہم پرسنٹیج کے ساتھ کہاں تک آفر کیا انہوں نے, کتنے پیسوں تک رفلی اتنے آپ بہت آفریں آئی. یعنی میں سمجھ رہا ہوں شاید اگر میں اپنا نام دے دیتا تو کروڑ 2 کروڑ تو شاید میں آرام سے کما مہینے کا. جی. تو لیکن یہ بہت پہلے سے آ رہے ہیں لوگ, اور بہت لوگوں نے آ کے کہا آپ کر کیوں نہیں رہے. حج عمرے کے لیے بہت دفعہ آفر آئی ہے کہ ہماری ٹریول ایجنسی ہے تو آپ چلیں ہمارے ساتھ. آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ میں حج پہ ان کے ساتھ جا رہا ہوں. بالکل لائن لگ جائے گی. میں اس کو بھی نہیں میں نے کیا, حالانکہ میرا حج بھی ہو جائے فری میں. بالکل. میں پچھلے سال یونیورسل ہی ہے نا ان کا نام کیا ہے, وہ بھی میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ان سے میرا ایگریمنٹ ہوا ہے, اپنا نام کہیں نہیں لوں گا میں نے. جب انہوں نے اتنا بڑا دل کر لیا نا تو پھر میں نام لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یونیورسل گروپ تھا نا,
جو یہ مفتی نعیم صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے کوئی خاندان کا گروپ ہے, مجھے پچھلے سال انہوں نے آفر کی بڑا VIP حج. تو میں نے کہا دیکھیں میں نہیں جاتا ٹریول ایجنسیوں کے ساتھ, کیونکہ پھر وہ اپنا بزنس میرے ذریعے سے کریں گے, لیول یہ ہوگا مفتی صاحب حج کر رہے ہیں, وہ پھر میں آپ کے فضائل بھی وہاں بیٹھ کے سناؤں گا. 18 لاکھ کا حج تھا وہ. تو میں نے کہا یہ کام نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو فی سبیل اللہ ہی لے کے جا رہے ہیں, محبت میں لے کے جا رہے ہیں, اور ہماری آپ نے کہیں بھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے کچھ ریلیٹیو بھی ہیں ان کے جاننے والے, انہوں نے بتایا کہ واقعی بہت مخلص لوگ ہیں اور یہ اخلاص ہی کے ساتھ علماء کو لے کے جاتے ہیں. پھر میں نے حامی بھری اسی نیت سے کہ چلو حج بھی ہو جائے گا, پھر اس دوران جو ہمیں لوگ ملیں گے ان میں تبلیغ کا موقع ملے, بہت اچھا موقع ہوتا ہے. اور واقعی انہوں نے مجھے بالکل کیش نہیں کرایا, لیکن پھر ہم نے بھی تھوڑا سا ایک اخلاقی ذمہ داری کی, پھر ہم نے ان کو پروموٹ کیا. میں نے کہا یار آپ نے تو نہیں کہا, لیکن اب میرا فرض بنتا ہے, لیکن یہ جب آپ اتنے اچھے ہو. آپ نے پلان کر کے یا کوئی معاہدہ کر کے تو نہیں کیا نا؟ تو معاہدہ کر کے نہیں, تو وہ میں نے اخلاقی طور پر پھر میں نے کہا یار آپ نے اتنا بڑا دل کیا تو میں ویسے ہی, لیکن ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اتنی یعنی ان کا ویسے اتنا بزنس ہے کہ ان کو کسی کے پروموٹ کرنے سے ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ نے سنا ہوگا آج کل خودکشیاں کچھ واقعات ہے کہ آن لائن ایک ایپ تھی, وہ قرضہ دیتے تھے لوگوں کو, قرضہ دے کے پھر وہ بلیک میل کرتے تھے. آپ نے بھی اس حوالے سے سنا ہوگا. اس میں میرا اصل میں آپ سے سوال آگے جا کے یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں, سود پہ قرضہ لے لیتے ہیں, اور بعد میں آپ سے کہتے ہیں میں تمہیں سود نہیں دوں گا, اصل واپس کروں گا, اب یہاں پہ کیا شریعت؟ سودی معاہدہ شریعت میں کل عدم ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کر بھی لیا نا کہ میں آپ کو سود دوں گا, پھر بھی شریعت کہتی مت دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اصل رقم لوٹائیں, اضافی آپ, کیونکہ خالص ظلم ہے نا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی سے یہ معاہدہ کریں کہ میں نے آپ کا وقت پہ قرضہ نہیں دیا تو آپ مجھے آگے تھپڑ مار دینا. تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ اس معاہدے کی بیس پہ آپ تھپڑ کھانا؟ آپ بولیں بھائی پیسے لے لو یار, نکال لو, جیسے چاہو نکال سکتے ہو. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شریعت نے سود کو جب ظلم قرار دیا ہے تو شریعت کہتی ہے ایگریمنٹ کر کے بھی یہ ظلم جائز نہیں. آپ اپنے اوپر ظلم کروا نہیں سکتے ایگریمنٹ کر کے. آپ ایگریمنٹ کریں گے جی اگر میں نے ٹائم پہ پیسے نہیں, میرے کھانا پینا بند کر دینا, مجھے بھوکا مار دینا, تو یہ کہاں سے جائز ہے یہ؟ تو شریعت نے سود کو جب ظلم قرار دیا ہے تو سودی ایگریمنٹ کو شریعت نے کل عدم قرار دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے واضح قرآن مجید کی آیت ہے کہ فلکم رؤوس اموالکم, راس المال جو اصل سرمایہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے اضافہ نہیں لے سکتے آپ. اگر کوئی 2-3 پارٹنر مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, ان میں ایک فرنٹ پہ ہوتا ہے, 2 بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں, یعنی گمنام ہے, اور پروفٹ تینوں آپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. پھر کوئی مسئلہ آ گیا, کسی وجہ سے کوئی لاس ہو گیا, وہ دونوں بھاگ جائیں, وہ کہنے ہم تو پارٹنر ہیں نہیں, اب ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ پارٹنر ہیں, جو پارٹنر تو نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے دونوں کا, تو ہر ایک پر اپنے سرمایہ کے تناسب سے جو ہے وہ اس کا لاس آئے گا اس کے اوپر. اچھا, آخری سوال اور بڑا ہی امپورٹنٹ نوجوانوں کے حوالے سے, ڈراپ شپنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ, کہ آپ ایک سے ایک بندہ لے کے آئیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اس کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے, یہ بالکل ناجائز ہے. کچھ لوگ تو فتویٰ بھی لیے پھرتے ہیں, میرے غلط ہے فتویٰ. میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ اس وقت کام کیا تھا 98 میں. اچھا. جب ان کا یہاں دفتر تھا حسن اسکوائر پہ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کس طرح سے, ہمارے استاذ, میں چونکہ فتویٰ بھی پڑھ رہا تھا تو ہمارے پاس ایک سوال آیا. گولڈن کی کے نام سے اس وقت ایک کمپنی تھی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو فتویٰ آیا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پہ فتویٰ مت دو, جا کے ان کے سسٹم کو پورا دیکھو جا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسپیشل مجھے بھیجا. ٹھیک ہے. میں اور میرے ساتھ 1-2 طالب علم اور تھے, 98-99 کی بات ہوگی. ہم گئے, ہم نے ان کے لیکچر سنے پورا, اس پہ ہم نے تو کہ سمجھا کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ایک چیز 4 آدمیوں کو بیچتے ہو یا 5 آدمیوں کو. جی جی. اب آپ یعنی دیکھیں, میرے پاس ایک چیز ہے, ایک گھڑی ہے, اس کی قیمت فار ایگزامپل 500 روپے فرض کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ گھڑی کی بھی پبلسٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن میری نہیں تھی. وہ ہوا ہے کہ جنہوں نے مجھے گفٹ دی نا, ان کی کمپنی ہے. تو ایسے میں انٹرویو دے رہا تھا تو وہ ایک نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یار یہ آپ نے فلاں کمپنی کی گھڑی میں. تو جنہوں نے گفٹ دی میں نے کہا دیکھ لو بھائی, فری پھوکٹ میں آپ کی مارکیٹنگ ہو گئی. اچھا خیر, تو اس کا میں گھڑی بیچنا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے 500 روپے کی ہے مارکیٹ میں, فرض کریں. ٹھیک ہے. تمیز سے نہیں بکے گی, وہ کوئی بھی نہیں لے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہوس جن کا ہے نا کہ غلط طریقے سے ہم نے پیسہ کھینچنا ہے, جی جی جی, ان کا یہ مائنڈ ہے کہ یار ٹھیک ہے, یہ 500 روپے سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں لے گا. تو وہ چند شاطر دماغ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ یار اس کو نا جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, یار یہ 4 آدمیوں کو ہم بیچتے ہیں, بولتے ہیں کہ یہ ہم سے خریدو. ان کو ہم ایک آفر کرتے ہیں کہ ہم نے تو تم 4 کو یہ پہنا دی ہے, کوئی بھی چیز نے پہنانا جو کراچی کی اصطلاح ہے, ٹھیک ہے, اس معنی میں پہنا دی ہے. اب ہم تمہیں لالچ یہ دیتے ہیں کہ تم نے بھی ہر ایک شخص نے 4 کو پہنا دی نا, تو ان کا کمیشن بھی تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ شرطی فاسد ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی اپنا پیسہ داؤ, اور اس چکر میں 500 کی گھڑی وہ 2000 کی لے رہا ہے. بالکل. اب یہ جو 1500 4 آدمی لوگ داؤ پہ لگا رہے ہیں, یہ اس لالچ میں کہ ہم آگے 4 کو یہ پہنا دیں گے,
پہنا دیے تو یہ 1.5 نکل آئیں گے زیادہ, نہیں ہے تو یہ ڈوب جائیں گے, ڈوب جائیں گے, بالکل ایسے ہی. یہ کسی شرعی اصول کے تحت پیسہ کمانے کا نہیں ہے وہ. اچھا اس میں کہتے ہیں لوگ نقصان کیا ہو رہا ہے بھائی, سب کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا, لاس کیا ہو رہا ہے کس کو؟ لاس ان آخر میں لوگوں کو ہوگا جن کو 4 پہنانے کے لیے بندے ملیں گے نہیں, تو ان سب کا پیسہ سمٹ کے نا ان ہاتھوں میں آئے گا. تو اس پہ جامعۃ الرشید کا بھی فتویٰ ہے, نوری ٹاؤن کا بھی ہے, دارالعلوم کرنگی کا بھی, جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں سب کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز ہے. اس کو دیکھیں جائز ہونے کے مفتی تو آپ کو پاکستان میں پتھر اٹھائے مل جاتے ہیں ایسا ہی ہے, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کسی مفتی نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. ہمارے یہاں کوئی معیار تو ہے نہیں, گورنمنٹ تو ان چیزوں کو وہی نہیں کرتی کہ کون سے مستند ادارے ہیں. کوئی بھی اٹھے گا لکھ دیا فتویٰ اور نیچے لکھ دیا مفتی فلاں, تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کا فتویٰ, اسٹیمپ بھی مل جاتی ہے, کوئی بھی جا کے بنا لے ٹھوک دو. تو لیکن یہ ناجائز ہے, اس کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے, غلط چیز ہے. اور ڈراپ شپنگ کے اندر اس میں اگرچہ ڈراپ شپنگ میں تو جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے, وہ جائز طریقے بھی ہیں. ایک چیز آپ اپنے قبضے میں لے کے یا تو بیچیں آگے, اپنے وکیل کا قبضہ کرائیں, یا 2 پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے. آپ بیچیں ہی نہیں خرید کے, آپ کیا میں تم دونوں کی بکوا رہا ہوں, اس کا میں دونوں سے کمیشن لوں گا, جیسے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, تو اس طرح سے یہ جائز ہوگا. ورنہ ادروائز ایک چیز آپ کے قبضے میں ہے نہیں اور آپ نے خرید کے اس کو آگے بیچ دی, تو وہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں, لا تبیع ما لیس عندک, جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ آپ بیچ نہیں. صرف خرید لینا کافی نہیں ہے, ملک آپ کا قبضہ بھی ہونا چاہیے. جو منقولی اشیاء ہیں, موو ایبل جو اشیاء ہوتی ہیں ان میں قبضہ, جو پلاٹ وغیرہ اس میں تو صرف خرید لینا کافی ہے, اس میں پریکٹیکلی قبضہ اس میں اس کے بغیر بھی آپ آگے بیچ سکتے ہیں. لیکن جو موو ایبل چیزیں ہیں ان میں جو منقولی اشیاء ہیں ان میں جب تک آپ کے قبضے میں وہ نہیں آ جاتی تو آپ آگے بیچ نہیں سکتے. قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں آئے, یعنی اتنا ہو کہ جیسے آٹے کی 10 بوریاں کسی دکان میں رکھی ہوئی ہیں, تو آپ کو پتا ہو یہ والی بوری وہ تھوڑا سا سائڈ پہ لگا دیں, یعنی اس کو کہتے ہیں آپ کے رسک میں آ جائے چیز, کہ اب وہ اگر ہلاک ہوئی تو آپ کا نقصان ہوگا. اس کنڈیشن میں چاہے 1 سیکنڈ کے لیے آئے, وہ اگلے ہی سیکنڈ میں آپ بیچ دیں, لیکن کم سے کم ایک دفعہ آپ کے رسک میں آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ صحیح احادیث میں یہ بات ہے کہ جو جس چیز کا آپ زمان نہیں اٹھاتے آپ اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پین رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا موبائل ہے, جی, میں نے یہ موبائل آپ کے اس کیمرہ مین کو بیچ دیا, میں نے ابھی آپ سے خریدا نہیں ہے, ویسے ہی پوچھا یہ کتنے کا ہے, آپ نے کہا یار لاکھ کا ہوگا, میں نے 1.5 لاکھ کا ان کو پہنا دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ سے خرید رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں بیچ رہا ہوں, یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, وجہ اس کی ہے کہ جب میں نے ان کو بیچا میں نے 50,000 یہاں سے کمائے, ٹھیک ہے, اس وقت یہ چیز آپ کے زمان میں تھی, میرے زمان میں نہیں تھی, یعنی ٹھیک ہے, چوری ہو جاتی تو آپ کا نقصان تھا. ٹھیک ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں زمان کسی چیز کا رسک اٹھا نہیں رہا, پروفٹ کما رہا ہوں میں. اسلام یہ کہتا ہے کہ کم سے کم 1 سیکنڈ کے لیے آپ اپنے قبضے میں لیں اس کو. ٹھیک ہے, بے شک پھر امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھوا دیں, اس لیے کہ اب اگر یہ چوری ہوگی تو میرا نقصان ہوگی. ٹھیک ہے, تو کم سے کم یعنی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نا کسی بھی چیز پہ وہ حالت آنی چاہیے کہ وہ سامنے والے کے رسک سے آپ کے رسک میں ٹرانسفر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جب اتنی حیثیت میں آ گیا تو اس کے بعد پھر آپ اس پہ آگے پروفٹ لے سکتے ہیں. تو ڈراپ شپنگ میں ایک اور آسانی ہو سکتی ہے, ایک تو کمیشن ایجنٹ بنے, بالکل, یا آپ اپنے نمائندے سے قبضہ کروا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں اسی کو پہلے اپنا وکیل بنا دیں کہ یار آپ قبضے میں لے لو میری طرف سے, تو یہ میرے زمان میں آ جائے گی, اس دوران ہلاک ہوئی تو میرا نقصان ہے, اس کے بعد آپ مجھے کال کر کے خرید لینا مجھ سے, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ بھی جائز ہے. اور ایک اور طریقہ بھی میرے ذہن میں آیا تھا, بات چیت کے دوران نکل گیا, وہ بھی ہم لوگوں کو ایک تدبیر بتاتے ہیں کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیز جو ہے نا وعدہ کر لیں بیچنے کا. ہاں ٹھیک ہے, بیچے نہیں, ٹھیک ہے, آپ کمپنی سے کہیں کہ بھائی مجھے کتنے کا دو گئی, ایک اندازہ ہو گیا, پھر سامنے والے سے کہتے ہیں میں یہ دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی بیچے نہیں, بیچنے کا وعدہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس پہ پھر اس سے پہلے آپ بائی ناؤ اس کو وکیل بنا کے اس کا قبضہ کروا لیں یا خود قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم میڈیکل والے سے کہتے ہیں یار یہ میڈیسن چاہیے ہمیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہے, تو وعدہ کر لیتا ہے کل لے لینا مجھ سے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی لینی ہے کیونکہ میں منگوا کے آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ بیچی نہیں ہوتی, بیچنے کا وعدہ ہوتا ہے. کمیشن ایجنٹ کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ضروری ہے شرعی اعتبار سے؟ دیکھیں کمیشن ایجنٹ کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا تو ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر نا حلال و حرام میں بہت باریک ایک فرق ہے. ٹھیک ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں کہ آپ بتا دیں, ورنہ وہ حقیقت میں وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں خود خرید کے بیچ رہے ہوتے ہیں اور شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض یہ کر لیتے ہیں میں کمیشن ایجنٹ. جی جی, کمیشن ایجنٹ کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ چیز یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں ضائع ہو گئی تو نقصان کمپنی کا ہے. بالکل بالکل ایسا, یہ چیز طے ہونی چاہیے, لیکن یہاں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. کمپنی کہتی ہے اس میں پھر آدمی کہہ رہا ہے میں کمیشن ایجنٹ ہوں. بھائی تو کمیشن ایجنٹ ہے تو نقصان تو پھر تیرا کیوں ہو رہا ہے؟ نقصان تو کمیشن کمپنی کا ہونا چاہیے نا. تو یہ پھر وہ ہلا ہوگا جو ناجائز ہوگا. تو کمیشن ایجنٹ کا مطلب پھر کمپنی کو بتا دو بھائی میں بیچ نہیں رہا, میں آپ کی چیز بکوا رہا ہوں. اس دوران بیچ میں اگر کوئی ضائع ہو گئی نا تو یہ آپ کا نقصان ہے. میں تو کمیشن جیسے پلاٹ میں اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے, پلاٹ پہ قبضہ نکل کے اسٹیٹ ایجنٹ کا تھوڑی نقصان ہوتا ہے اس میں.
تو کمیشن ایجنٹ بنے گا تو پھر سچی مچی بیشک اس کو بتائے نہیں وہ کمیشن ایجنٹ ہوں میں یہ بتائے نہیں, لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ چیز اگر ہلاک ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں, میں صرف کمیشن ایجنٹ ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بلکہ میں یہاں پہ آن کیمرہ ایک معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بات چیت چل رہی تھی, کچھ ڈیلے آیا تو میں نے آپ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا, حالانکہ آپ عمر میں مرتبے میں بڑے, لیکن اس کے باوجود ان کا اتنا بڑا پن ہے کہ میں یورپ میں تھا, ان کا خود سے میسج آیا کہ جی آپ آئیں, میں نے کہا جی میں پاکستان آتا ہوں, تو میں معذرت خواہ ہوں, اور آپ کا بڑا پن ہے یہ ماشاءاللہ کہ آپ نے وقتاً ان ایفر میں. اور لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں پبلک کو تو پلیز. ہاں بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. پبلک کو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں, بھائی ہم نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے. حضرت عمر نے جو ہے نا انگوٹھی پہ لکھوایا ہوا تھا کہ کفا بالموت واعظہ, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیں, اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے آئیں, اس سے ہوس بھی پیدا ہوتی ہے, لالچ بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے, قتل و غارت بھی ہے. جب آپ نے فرض کر لیا یار ہم ٹریولنگ میں ہیں, سفر میں, تو سفر کبھی مشکل سے ہو تو آدمی منزل کا سوچ کے خوش ہو جاتا ہے. تو قرآن اور سنت کی یہی تعلیمات ہیں, دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا, اللہ آپ کو ایک ٹینشن فری زندگی دے گا, خوشیوں بھری زندگی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو.